अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। हर तरफ से बर्थडे विश वसूल हो रही थी। यूँ लगता था सारा शहर यहाँ जमा हो गया हो। और था भी ऐसा ही। आखिरकार मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन हाशिम सदीकी की बेटी नूरे सदीकी की बर्थडे जो थी, इस पार्टी में शहर के बहुत बड़े बड़े लोग इनवाइटेड थे, मगर एक और ख़ास मकसद भी था जिसके बारे में सिर्फ हाशिम सदीकी ही जानते थे। हर तरफ रंगो बू का सैलाब था। हर कोई खुशगपियों में मसरूफ़ था। वहीं नूरे सदीकी भी केक कट हो जाने के बाद अब एक कोने में अकेली खड़ी थी। तभी वहीं दामियार सुल्तान आया था, मगर नूरे की पोजीशन में फ़र्क ना आया, क्योंकि वो दामियार सुल्तान को नहीं जानती थी। मगर खैर उसने दामियार की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया और अपने मशगले में मसरूफ़ रही, यानी कि अपनी ख़याली दुनिया में। मगर वो ज़्यादा देर अपने पास खड़े इंसान को इग्नोर ना कर पाई, क्योंकि दामियार मुसलसल उसे घूरे जा रहा था। निगाहों की तपिश महसूस करके उसने सर उठाया। पहले उसकी नज़र जूतों पर, फिर टांगों पर और फिर एक हाथ पर जिसमें वाइन थी। हाथ की नसें उभरी हुई थीं और मुख्तलिफ रिंग्स पहनी हुई थीं। हाथों के बाद सीने पर चौड़ा सीना और फिर चेहरे और पर, फिर आंखों पर और बाद में बालों पर, जो कि कंधों तक आते थे। उनको खुला छोड़ा गया था। बिलाशुबा वो एक हैंडसम और खूबसूरत इंसान था, मगर नूरे को वो कोई गुंडा टाइप ही लगा था, क्योंकि उसके कान में टॉप्स भी थे और बाल भी लंबे थे। दामियार जो उसे ही देख रहा था, अपने आप का यूं तफसीली जायज़ा लेने पर अपने होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट रोक गया। उसी वक्त नूरे और दामियार को साथ देकर वहाँ हाशिम सदीकी आए थे और नूरे से बोले, इनसे मिलो बेटा, ये हैं दामियार सुल्तान, मेरे बिज़नेस पार्टनर और इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन। हाल ही में ये तुर्की से लौटे हैं अपने बिजनेस की न्यू ब्रांच खोलकर, और अब ये पाकिस्तान में ही रहेंगे। और दामियार, ये है मेरी बड़ी बेटी नूरे सदीकी, इसे तो तुम जानते ही होगे। और फिर नूरे की तरफ मुड़े और बोले, बेटा तुम्हें एक तोहफ़ा देना था। फिर वो नूरे का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गए और साथ में उन्होंने दामियार का हाथ भी पकड़ा हुआ था। नूरे भी हैरान थी कि अब ऐसा भी कौन सा तोहफ़ा देना था जो दामियार को भी साथ ही स्टेज पर ले आए। सदीकी साहब ने माइक पकड़कर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया और बोले, आज मैं एक ख़ास मकसद के लिए भी अनाउंस करना चाहता हूँ। मैं दामियार सुल्तान को अपनी बेटी नूरे सदीकी का हाथ देता हूँ। जहाँ इस ऐलान पर सब तालियां बजाने लगे थे, वहीं नूरे को अपनी सारी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। उसने हैरान नज़रों से अपने बाप की तरफ देखा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो गया है। और जब उसने दामियार के चेहरे की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था, मगर जब उसने दामियार की आंखों में देखा तो वहाँ उसे एक सर्दपन सा महसूस हुआ था। मगर वो नज़रें फेर गई। उसे इस वक्त तन्हाई चाहिए थी, जो कि इस शोर शराबे में मुमकिन ना थी। स्टेज से नीचे उतरी और अंदर की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल में तेज़ी आती जा रही थी। जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने कमरे में पहुंची और जल्दी से अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे के साथ लगकर ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। बुरी तरह से रोती सिसकती वो नूरे इस वक्त मुकम्मल हिचकियां भर रही थी। वो इस वक्त बुरी तरह से टूटी बिखरी हालत में थी। कोई उसे यूं देख लेता तो उस पर तरस आता। उसे वो जानती थी उसकी कोई अहमियत नहीं अपने बाप की नज़र में, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो उसे यूं बेमोल कर देंगे, उसे ऐसे ही किसी अरे गहरे के साथ बांध देंगे। दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, मगर इस दर्द की कोई दवा ना थी। उसके पास कोई ना था जो उसे दिलासा देता, उसे अपने सीने से लगाकर उसका दर्द कम कर सकता। ये मंजर है शाह विला का। गेट के बाहर हॉर्न बजा और एकदम गेट खुल गया। एक साथ कई गाड़ियां लाइन में अंदर दाखिल हुई थीं। जब एक मखसूस गाड़ी रुकी तो फिर पिछली गाड़ियों से जल्दी से गार्ड्स उतरकर उस गाड़ी की तरफ आए और दरवाज़ा खोला। तभी एक सहर अंगेज शख्सियत गाड़ी से बाहर निकली। सब मुलाजमों ने दांतों में उंगलियां दबा लीं। पहले सिर्फ इसे तस्वीरों में ही देखा गया था, मगर जब बिल्कुल सामने था देखा तो आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी शख्सियत थी ही ऐसी सहर अंगेज थी। उसने आंखों से गॉगल्स उतार कर सर उठाकर शाह विला को देखा था। आज 10 साल बाद वो वहाँ खड़ा था, जहाँ आने के लिए वो पल पल तड़पा था। ये उसकी जन्नत थी, उसके मामा बाबा की जन्नत, जो एक दिन किसी अपने की बेवफाई की वजह से इनके लिए जहन्नुम बन गई थी। और आज वो लौट आया था वापस अपनी जन्नत में, मगर आज वहाँ उसके मामा बाबा नहीं थे। एकदम जब्त से उसकी आंखें सुर्ख पड़ गई थीं। वो अंदर की तरफ बढ़ा, सब वैसा ही था, मगर अब वो वैसा ना था जैसा पहले था। अब ना वो पहले जैसा था और ना वक्त, सब बदल गया था और अब वो भी सब बदलने वाला था। वो ऐसा ऐसा चलता हुआ अंदर हॉल तक आया था। क्या कुछ ना याद आया था इस पल। उसे हर तरफ वो मंजर चलते हुए महसूस हुए थे। एक जगह एक बच्चा खिलखिला रहा था और माँ उसके पास बैठी थी। उसके चेहरे पर भी ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वो बच्चा भाग रहा था और उसके पीछे माँ थी और उनके पीछे बाबा, जिनके हाथों में पानी से भरे बलून थे।
جو وہ ان کو گیلا کرنے کے لیے ان پر پھینک رہے تھے۔ ہر طرف کہکے، مسکراہٹیں، چاہت، سکون تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر وہ ضبط کر گیا اور اس کے منہ سے ایک پکار نکلی تھی، درد بھری بے اختیار اس نے پکارا تھا، ماں۔ اس وقت وہ کوئی چھوٹا بچہ لگا تھا جو میلے میں ماں سے بچھڑ گیا اور اب اس کو پکار رہا ہو۔ کچھ لمحوں بعد وہ سنبھلا تھا، اب اس کے قدم اوپر سیڑھیوں کی طرف تھے، ارادہ اس کا اوپر اپنے کمرے میں آرام کرنے کا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا تو پھولوں سے اس کے کمرے تک کا راستہ بنایا گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، یہ کس نے کیا؟ ہاں، شاید شاویلا ملازموں نے یہ کیا ہو، مگر وہ کیوں کریں گے؟ خیر، کمرے میں جا کر دیکھتا ہوں۔ کمرے میں قدم رکھا اس نے جیسے ہی تو حیران رہ گیا، ہر طرف پھول، یوں جیسے کسی دلہن کا کمرہ ہو۔ پھول ہی پھول تھے، مگر اصل صدمہ تو تب لگا جب سامنے بیڈ پر نظر پڑی۔ سامنے کوئی وجود اس کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، گھونگھٹ اوڑھے۔ سوہم شاہ کو سچ میں صدمہ ہی لگا تھا۔ یہ کون تھا جو یوں بیٹھا تھا؟ اسے لگا اس کا وہم ہے۔ اس نے آنکھوں کو ایک بار زور سے بند کر کے کھولا تھا، اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا اور جا کر سیدھا بیڈ کے پاس کھڑا ہو گیا اور ایک دم جھک کر سامنے بیٹھے وجود کا گھونگھٹ کھینچا اور سامنے نظر آنے والے نظارے پر اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس نے اپنے باپ کو یوں ہی دیکھا تھا۔ انہوں نے کبھی اسے وہ باپ والا پیار نہ دیا تھا، نہ وہ کبھی اس سے پیار سے بات کی۔ اس کے پاس رشتے کے نام پر بس باپ تھا، مگر انہوں نے بھی اس کو توجہ نہ دی۔ وہ چھوٹی تھی تب سے باپ کی توجہ کے لیے ترسی تھی، مگر وہ جب بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ اسے ڈانٹ دیتے۔ اسے ان کے سخت لہجے سے ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی۔ ان کا سرد لہجہ اسے دسمبر سے بھی سرد لگتا تھا۔ وہ ہر بار ان کی توجہ حاصل کرنے کی اپنی سی کوشش کرتی تھی اور ہر بار بری طریقے سے دھتکار دی جاتی تھی۔ وہ اس کی زندگی کے پہلے مرد تھے اور اسے باقی مرد بھی اب اپنے باپ جیسے لگتے تھے۔ وہ باہر سے جتنی بھی خوش لگتی، اندر سے ٹوٹی بکھری ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھی کوئی کندھا چاہتی تھی جس پر سر رکھ کر وہ رو سکے، کوئی تو ہو جو اسے دو بول پیار کے بولے۔ اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ یوں ہی سسکتی ہوئی مر جائے گی، اس کے درد کی کوئی دوا نہ ہوگی، مگر خیر یہ بھی اس نے خدا پر چھوڑ رکھا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ کوئی ہو جو اس کے نخرے اٹھائے، اس سے بات کرے، اس کی شرارتوں پر کھلکھلاتے اس کو چاہے۔ اب وہ بھی بیٹھی اسکیچنگ کر رہی تھی جو کہ اس کا جنون تھا۔ وہ اکثر وہ سب اسکیچ کرتی جو وہ چاہ رہی ہوتی یا سوچتی تھی۔ اس نے اسکیچنگ مکمل کر کے دیکھا تھا۔ وہ ایک مکمل منظر تھا جہاں ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے تھے۔ لڑکی کا سر لڑکے کے سینے پر تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، یوں جیسے کوئی بہت ادھورے خواہش پوری ہو گئی ہو۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا، نہ کوئی پریشانی نہ کوئی خوف۔ یہ وہ منظر تھا جو نورے کا پسندیدہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی یوں اپنے محرم کے سینے پر سر رکھے، دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتی، مگر وہ جانتی تھی یہ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ حقیقت سے بہت دور ہے خواہش میری، حقیقت سے بہت دور ہے خواہش میری، پھر بھی خواہش ہے کہ ایک خواب حقیقت ہو جائے۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی، سیڑھیوں سے نیچے اترتی وہ کچن تک آئی اور اندر ہو کر دیکھا۔ اندر رابی جو کہ ان کی خاص ملازمہ تھی، نورے کی دیکھ بھال کے لیے ہاشم صاحب نے رکھی تھی۔ اس نے رابی سے پاستے کے بارے میں پوچھا جو کہ وہ بنا گئی تھی۔ رات کو کھانے کی ڈنر کرتے ہوئے وہ ہمیشہ اکیلی ہی ہوتی تھی تو بس جو چیز دل کرتا بنوا لیتی اور پھر اوپر جا کر اپنے بستر میں لیٹ کر اکثر رات کو روتی سو جاتی یا کبھی فون پر کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھ لیتی اور پھر ایسے ہی سو جاتی تھی۔ بابا نے اسے 14 کے بعد اسے پڑھنے سے ہی روک دیا تھا اور وہ پہلے بھی 10 کے بعد سے کبھی گھر سے ہی نہیں نکلی تھی۔ 10 کے بعد تعلیم بھی اس نے آن لائن حاصل کی تھی، اسے گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ جو بھی منگوانا ہوتا وہ یا تو رابی سے کہتی یا پھر آن لائن منگوا لیتی تھی۔ یہی تھی اس کی زندگی۔ وہ تنہا سی لڑکی کبھی کبھی تھک کر رو دیتی تھی۔ آخر کب تک وہ یوں ہی سسکتی رہتی؟ کبھی تو سکون ملنا تھا نا، کبھی تو سکون کے لمحات میسر آنے تھے، کبھی تو راحت نصیب ہونی تھی نا۔ گھونگھٹ الٹ کرتے ہی جو چہرہ اس کو نظر آیا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ کمرے میں بے اختیاری کہکے گونجے تھے، جاندار کہکے۔ اس کا ہونک بنا چہرہ دیکھ کر فارس وہیں بیڈ پر لیٹ کر کہکے لگا رہا تھا اور سوہم کو تو اپنے سامنے فارس کو دیکھ کر صدمہ لگ گیا تھا اور اس نے رکھ کر فارس کے پیٹ میں ایک کونی ماری تھی۔ بھلا ایسے بھی کوئی مذاق کرتا ہے کوئی؟ جب کہیں جا کر فارس کی ہنسی تھمی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ فارس اب بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اب سوہم کے گلے جوش سے لگا تھا۔ ایک سکون سا اسے اپنے رگوں پہ میں دوڑتا محسوس ہوا۔ اتنے عرصے بعد کوئی اپنا یوں ملا تھا۔ اس نے فارس کو کس کر گلے لگایا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کا بیسٹ فرینڈ تھا اور وہ اس کی جان تھا۔ وہ بہت عرصے بعد ملے تھے، تقریباً 13 سال بعد۔ وہ جب پاکستان سے گیا پھر اس سے ملاقات نہ ہوئی، مگر وہ دونوں فون پر رابطہ کرتے رہتے تھے، کبھی ویڈیو کال پر تو کبھی وائس پر۔ اسے نہیں پتا تھا کہ فارس کو اس کے پاکستان آنے کا کیسے پتہ چلا، اگر خیر اس کا استقبال بھی اچھا کیا تھا اس نے۔ فارس کی فیملی بھی بس اس کی دادی ہی تھی۔ وہ ہسمکھ فارس زندہ دل تھا، گرے آنکھوں والا شہزادہ اپنی دادی کی جان تھا۔ 10 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے ماما بابا شہید ہو گئے تھے۔
پھر وہ اپنی دادی کے پاس رہا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال فرانس میں ہوا تھا، پھر اس کی دادی اسے وہاں سے لے کر امریکہ چلی گئیں اور کبھی واپس نہ آئیں۔ اس کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد وہ لوگ پاکستان شفٹ ہو گئے اور اب وہ یہاں اپنے بابا کا ہاسپٹل سنبھال رہا تھا۔ وہ ایک ہارٹ سرجن تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہ تھا کہ وہ اتنا مشہور سرجن فارس جہانگیر خان تھا۔ ہمیشہ ہنستا اور دوسروں کو بھی ہنساتا۔ وہ گرے آنکھوں والا شہزادہ تھا۔ پٹھان نقوش کا حامل جب ہنستا تو کسی اور ہی دنیا کا باسی لگتا۔ وہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ بیوٹی کنگ تھا تو وہ ایک نہایت ہی شریف ڈاکٹر تھا۔ بقول اس کے مگر یہ بات سن کر اس کی دادی ہمیشہ کانوں کو ہاتھ لگاتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ شیطان بھی اس سے کلاس لیتا تھا۔ اب وہ اس کی شادی کرنے کے چکر میں تھی، مگر وہ ہر گھر آئے رشتے کو بھگا دیتا تھا۔ ایک بار اسے دیکھنے خاتون اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی آئیں، جس کے لیے وہ رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ لڑکی کافی موٹی تھی۔ فارس اس سے بات کرنے کے بہانے اسے باہر لان میں لے کر گیا اور اس کے پیچھے اپنے پرسنل کتے جو کہ ٹرینڈ تھے کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا تھا، وہ ایسا بھاگی کہ پھر واپس نہ آئی، مگر خیر بلا ٹل گئی۔ اب وہ اکیلے ہی سوہم سے ملنے آیا تھا۔ دادی کو سوہم بھی بہت عزیز تھا اور ان کے سامنے سوہم کی ایک نہ چلتی تھی۔ وہ اب اپنے دونوں پوتوں کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی تھیں، گر سوہم کو بھی انہوں نے کچھ نہ کہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بار وہ پاکستان آئے اور پھر وہ ان دونوں کی شادی کریں، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ منظر ہے ایک کیفے کا، جہاں 3 لڑکے ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے اور ٹیبل پر کافی کے کپ خالی پڑے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ یہاں کافی دیر سے بیٹھے تھے اور ان کے زیر بحث یقیناً بہت اہم موضوع تھا۔ یہ تینوں یونیورسٹی کے مشہور 3 فرینڈز تھے۔ پہلا شاہ، جو کہ بہت ذہین تھا، وہ ایک یتیم لڑکا تھا جو کہ اپنے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا، ہر بار ٹاپ کرنے والا۔ اس کی فیملی میں کوئی نہ تھا، وہ اکیلا تھا۔ دوسرا تھا خان، جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک ویل سیٹل خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی شرارتی سا لڑکا تھا۔ وہ ہارٹ سرجن بن رہا تھا، وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ ایک نہایت ہی شیطانی دماغ رکھتا تھا۔ یونیورسٹی کا کوئی بھی انسان اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ تھا۔ اور تیسرا تھا ہاشم۔ وہ ایک نہایت تیز مزاج کا انسان تھا۔ غصہ ہر وقت اس کی ناک پر رہتا تھا۔ وہ اپنی فیملی کا اکلوتا بچہ تھا۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ میں تھا، مگر پھر بھی وہ شاہ اور خان کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اس وقت بھی ان کے زیر بحث حدید سلطان کا مسئلہ تھا، جو کہ ان کی یونیورسٹی کا ایک نہایت ہی بگڑا ہوا لڑکا تھا، نہایت رنگین مزاج۔ وہ بھی ایک امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ان تینوں کا دشمن تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ان تینوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر ان تینوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اب حدید ان کا دشمن بن گیا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتا۔ وہ نہایت ہی بگڑا رئیس زادہ تھا، ہر برے کام میں ملوث تھا۔ اب بھی شاہ نے اسے ان لوگوں کے ساتھ ڈرگز چھپاتے ہوئے دیکھا تھا جو یہ کام کرتے تھے، اور اس نے ویڈیو بنا لی تھی اور اب ان کے پاس ثبوت تھا اس کے خلاف۔ اب اس کو وہ پولیس میں دے سکتے تھے، مگر اب خان کا کہنا تھا کہ وہ یوں اس کا کیریئر تباہ نہیں کر سکتے، جب ویسے بھی ان کا یہ لاسٹ سیمیسٹر تھا۔ اس کے بعد بھی وہ کام کر سکتے ہیں، جو بھی تھا وہ ایسا نہ کریں۔ جبکہ ہاشم بازد تھا کہ ابھی ہی سب کو اس کی اصلیت بتائیں، اسے حدید سے کچھ زیادہ ہی، کیونکہ ہاشم حدید کی بہن ارج سلطان سے محبت کرتا تھا اور اس نے جب ارج کو پرپوز کیا تو وہ مان گئی اس سے شادی کرنے پر، مگر حدید کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی بہن کو کہیں چھپا دیا اور ارج کے عشق میں ہاشم دن بدن جنوبی ہوتا جا رہا تھا۔ اب یوں ہجر برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حدید بتا دے کہ وہ کہاں ہے اور وہ ارج کو اپنا محرم بنا لے، اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارے وہ دونوں، مگر حدید ان کی کہانی کا ویلن تھا۔ وہ کلب سے شراب کے نشے میں دھت نکلا تھا۔ جلدی سے اگر اس کے گارڈز نے اسے سنبھالا آگے بڑھ کر، مگر اس نے جھٹک دیا تھا۔ میں خود چلا جاؤں گا، اس نے کہا اور کار میں بیٹھ کر کار چلا دی۔ وہ اس وقت صرف سکون چاہتا تھا۔ ابھی وہ اپنے پرسنل فلیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر تھا۔ اس نے کار روکی اور اس کے بونر پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا اور خاموشی سے ادھورے چاند کو دیکھنے لگا تھا، جو کہ اس کی طرح ادھورا تھا۔ وہ خاموشی سے ادھورے چاند کو دیکھ رہا تھا، اسے آس پاس کا کوئی ہوش نہ تھا، جب اچانک اس کی محویت وہاں گونجنے والی ایک نسوانی چیخ سے گونجی تھی۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، مگر ہچکیوں کی آواز اب بھی اس خاموش فضا میں گونج رہی تھی، یوں جیسے کوئی بہت درد میں ہو۔ اس نے اپنے قدم بے اختیار پاس کی سوکھی جھاڑیوں کی طرف بڑھائے تھے، اسے وہاں سے ہی آواز آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، مگر اتنا بھی نہ تھا کہ وہ چل نہ سکتا۔ اس نے کچھ پاس جا کر دیکھا تو اسے کوئی وجود محسوس ہوا۔ اس نے اب اپنی فون کی ٹارچ آن کر لی تھی، اسے کوئی لڑکی لگی تھی۔ ایک دم جھک کر اس نے وہاں پڑے وجود کو سیدھا کیا۔ یہ دیکھ کر اس کا رہا سہا نشہ بھی گم ہو گیا کہ وہ کوئی لڑکی تھی اور ناقابل قبول حالت میں تھی۔ اس نے فوراً جھک کر اس وجود کی سانس چیک کی جو کہ چل رہی تھی۔ وہ واپس گاڑی کی طرف بھاگا اور وہاں سے اپنی شال لے کر آیا اور اس وجود پر دی وہ جیسا بھی تھا تو اس میں انسانیت باقی تھی۔ اس نے اس وجود کو کندھوں پر اٹھایا اور گاڑی میں لا کر ڈالا۔ اب اس کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب تھا۔
वहाँ जाकर ही अब उसे इस वजूद का कुछ बंदोबस्त करना था। उसने जैसे ही गाड़ी बिल्डिंग के बेसमेंट में खड़ी की, उसने पीछे मौजूद वजूद को बाहों में भरा और लिफ्ट की जानिब कदम बढ़ाए। उसे इस वक्त यही मुनासिब लगा था। उसे हॉस्पिटल भी ले जा सकता था, मगर इस वजूद की हालत देखकर उसे ये पुलिस केस लगा था, इसलिए वो इसे यहाँ ले आया था। और उसने लिफ्ट से निकलकर अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से इस वजूद को बाहों में भरे ही बंद किया और जल्दी से कमरे में आकर उसे अपने बेड पर लेटाया। और अब उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन की और जब मुड़ा तो फिर यूँ लगा उसकी दुनिया ही थम गई। उसे ये अपना ख्वाब लगा था। उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। हाँ, वो वही थी, मगर इस हालत में कितनी ख्वाहिश थी उसने कि उसकी मुलाकात की। और अब जब वो मिली थी भी तो किस हालत में उसका दिल धाड़े मार मार कर रोने को किया था। वो मजबूत मर्द इस वक्त बिखर गया था। उसे इस हालत में देखकर वो ज़मीन पर बैठ गया और धाड़े मार मार कर रो दिया था। वो 27 साला मर्द इस वक्त किसी 7 साला बच्चे की तरह रो दिया था, जो किसी पसंदीदा चीज़ के खो जाने पर रो दिया करता है। काफ़ी देर रोने के बाद उसे सामने वाली की हालत का ख्याल आया तो उसने जल्दी से एक जान पहचान वाली लेडी डॉक्टर को कॉल की और उसे जल्दी से अपने फ्लैट का पता देकर उसे आने का कहा था एमरजेंसी में, और उन्होंने 10 मिनट तक आने को कहा था। वो उससे दूर हुआ था तो ये किस्मत का खेल था। उसने कितनी दुआएं की थी उसके मिलने की, मगर वो उसे इस हाल में मिलेगी उसने सोचा भी ना था। वो जो इस लड़की से इश्क करता था, उसे इस हाल में देखकर वो बड़े बुरे तरीके से टूटा था। वो जिसे ज़िंदगी से बढ़कर चाहा जाए, उसे इस हाल में देखकर उसे अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। एक लड़की के लिए उसकी इज़्ज़त बहुत अहम होती है, मगर वो भी खो चुकी थी। वो ज़िंदा लाश बन गई थी और अब जब वो होश में आएगी और अपने आप को इस हाल में देखेगी तो वो और ज़्यादा टूट जाएगी। मगर अब उसको मजबूत होना था इस लड़की के लिए जो उसकी ज़िंदगी थी। अब उसे अपनी मताए हयात को संभालना था। उसकी आंख गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर खुली थी जो कि बाहर से आ रही थी। शायद इस वक्त हाशिम सदीकी आए थे। वो यूं रात को ही आते थे। वो उठ तो गई थी तो सोचा कि नीचे से हो आए। वो बेड से उतरी और चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकल गई थी। जब वो नीचे पहुंची तो हाशिम सदीकी को अपने कमरे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हुए देखा। वो अक्सर रात को देर से आते थे। उन्होंने कभी इससे बात करना ज़रूरी नहीं समझा था। अभी कल उन्होंने मुलाजमा के हाथ पैगाम पहुंचाया था कि नूरे परसों तैयार रहे, उसे इनके साथ कहीं जाना था। वह हैरान हुई थी कि कहाँ जाना था। उन्होंने उसके साथ जो उसे भी साथ लेकर जाना था। खैर, वो किचन में गई और फ्रिज से निकाल कर खाना खाने लगी और फिर खाना खाकर वो ऊपर चली गई। ऊपर जाकर सो गई कि कल उसको हाशिम सदीकी के साथ जाना जो था। अब उसकी आंख अलार्म की आवाज़ से खुली थी। जल्दी से उठी और जाकर फ्रेश हुई, फिर तैयार हो गई। जब वो नीचे आई तो हाशिम साहब तैयार डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उसने आकर खाना खाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो मुकम्मल तैयार थी। खाना खाने के बाद वो उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा तो वो तैयार है तो वो भी उठ खड़ी हुई और दोनों आकर गाड़ी में बैठे थे। आज उनके साथ ड्राइवर नहीं था, वो दोनों थे। सिर्फ उसने उनसे जब पूछा कि वो किधर जा रहे हैं तो वो बोले कि एक दावत में। वो खिड़की के बाहर भागते हुए मनाजिर देखने लगी। इन्हें रास्ते में काफ़ी टाइम लग गया था। रास्ता काफ़ी लंबा था। जब मंजिल पर पहुँचे तो दिन के 3 बज रहे थे। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके सामने गाड़ी रुकी थी। वो लोग नीचे उतरे तो एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। वो थोड़ा नर्वस हो रही थी मगर कोई नहीं था। उसे तसल्ली थी कि वहाँ उसके बाबा थे उसके साथ। जब वो लोग एक साथ अंदर दाखिल हुए तो हर तरफ रंगो बू का सैलाब था। वहाँ से एक खातून जो कि काफ़ी बड़ी उम्र की थी उनके पास आई थी। हाशिम सदीकी साहब ने उनका सबसे तारुफ करवाया था और फिर वो खातून उससे काफ़ी प्यार से मिली थी। उन्होंने नूरे को लिया और एक साइड पर ले गई। इनका नाम हयात पाशा था। वो हाशिम सदीकी की बिज़नेस पार्टनर थी और अब वो नूरे का तारुफ सबसे करवा रही थी। फिर वो उसको एक तरफ बिठाकर कहीं चली गई। नूरे खामोशी से वहाँ बैठी रही थी। फिर जब खाने का टाइम हुआ तो खाना खाया गया और फिर उन्होंने स्टेज पर आकर एक लंबी सी स्पीच दी थी जो कि बिज़नेस के मतलब थी। नूरे आराम से बैठी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था, मगर खैर उसे क्या है, उसने टाइम देखा तो अब 8 बज रहे थे। वो कब से बैठ कर थक गई थी। काफ़ी देर बाद महफिल बखास हुई तो फिर हाशिम साहब उसके पास आए और वापस चलने के लिए कहा था। वो उठ खड़ी हुई थी। फिर वो लोग रात को 9 बजे वहाँ से निकले थे और अभी वो रास्ते में थे कि अचानक गाड़ी हिचकोले खाने लगी थी। उन्होंने गाड़ी को बड़ी मुश्किल से काबू किया और बाहर निकले। नूरे भी जल्दी से बाहर निकली थी, मगर उसकी जान तो तब हवा हुई जब उसने अपनी और हाशिम साहब की तरफ गन थामे आदमियों को आते देखा था। हाशिम ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा था और फिर इन लोगों की तरफ बढ़े थे और वो लोग कुछ दूर खड़े थे नूरे से। वो उनकी बातें नहीं सुन पा रही थी। ऊपर से था भी अंधेरा और यहाँ इस वीरान सड़क पर कोई था भी नहीं। उसका दिल डर से काँप रहा था। एकदम उसने हाशिम साहब को इन लोगों की कैद में देखा था और फिर वो लोग इसकी तरफ आए और उसको भी पकड़ लिया था। अब वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो लोग मुसलसल हाशिम साहब को मार रहे थे और नूरे चीख रही थी। पर अफसोस वहाँ कोई ना था उसकी पुकार सुनने के लिए। फिर अचानक ही एक आदमी के फ़ोन पर कॉल आई और कॉल बंद होने के फ़ौरन बाद उस आदमी ने गन चलाई और गोली सीधा हाशिम साहब की लगी और वो ज़मीन बोस हो गए। गोली उनके सीने में लगी थी। वो आदमी जो तादाद में 10 थे इस वक्त वहाँ से गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। हाशिम साहब और नूरे अकेले इस वीरान सड़क पर अब पड़े थे।
وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کے بابا اس کے سامنے زندگی سے ہار رہے تھے۔ وہ بولے بھی تو بس اتنا کہ نورے میری بچی یہاں سے بھاگ جاؤ، مگر وہ اپنے بابا کو چھوڑ کر کہاں جاتی؟ وہ اس کا آخری سہارا تھے۔ اگر اب وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے کہ اچانک وہ ایک طرف ڈھہ گئے۔ ان کی سانس بند ہو گئی تھی اور نورے صدیقی ایک بار پھر رو دی تھی۔ اس کے بابا اس کی اس دنیا کی بھیڑ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ جیسے بھی تھے، اس کو ان سے محبت تھی، مگر آج اس کا واحد سہارا بھی اسے چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، اس کے بابا مر گئے تھے۔ نورے رو دی، سسک پڑی، پر کوئی نہ تھا وہاں جو اسے سہارا دیتا۔ وہ یتیم ہو گئی تھی۔ ہاں، آج نورے یتیم ہو گئی تھی اور پھر ایک دم وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس سڑک پر وہ رات کے 9 بجے فارس کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ آج وہ دادی سے ملنے گیا تھا اور انہوں نے اس کی خوب کلاس لی تھی، انہیں نہ بتانے پر کہ وہ پاکستان آ گیا ہے اور نہ ہی وہ ان سے ملنے گیا تھا، اور اب وہ اس کی خوب خاطر تواضع کرنے کے بعد اس کو گھر بھیج چکی تھیں، جبکہ وہ اب فریش موڈ کے ساتھ وہ خالی ویران سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا۔ پرسکون چاندنی رات تھی، آسمان پر چاند مکمل تھا، اور شاید اس چاند کی طرح آج کوئی مکمل ہونے والا تھا ہمیشہ کے لیے اس چاندنی رات میں۔ اور میں بھکاری بن جاؤں تیری خاطر، اور میں بھکاری بن جاؤں تیری خاطر، کوئی ڈالے تو صحیح تجھے میری جھولی میں۔ اس نے ایک دم سے گاڑی روکی تھی سڑک پر، کیونکہ اسے کوئی وجود وہاں نظر آیا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ دیکھیے اس وقت رات کو کون اس سڑک پر اکیلا ہے؟ اس نے پاس جا کر دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی جس کا منہ زمین کی طرف تھا۔ اس نے اس کے کندھے کو ہلایا اور ایک دم اس کا وجود چہرہ سوہم کی طرف ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا تو کچھ پل کے لیے سوہم مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ کوئی اپسرا تھی۔ وہ اس کا چہرہ اس چاند کی روشنی میں دیکھ سکتا تھا۔ ایک دم ہوش میں آتے ہوئے ارد گرد دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے اور اس طرح کوئی لڑکی سڑک پر اکیلی پڑی تھی، یہ ایک تشویشناک بات تھی۔ سڑک پر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اب وہ اس رات کے وقت یہاں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے فارس کو کال کی اور اب وہ اسے اپنے گھر آنے کا بولا تھا، وہ بھی دادی کے ساتھ۔ اب وہ اس وجود کو اٹھا کر اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی چلا دی تھی۔ اسے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ وہ بیٹھا ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جب ڈور بیل بجی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر ڈاکٹر سارا کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور پھر انہیں امائمہ کی حالت کا بتایا تھا۔ وہ جلدی سے اندر بڑھیں اور پھر جب کچھ دیر بعد باہر آئیں تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہیں، پھر بولیں، اس کی حالت بہت بری ہے، اس کا ریپ ہوا تھا، اسے ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا۔ دامیار کے دل کو کچھ ہوا تھا، پھر اس نے ان کی اجازت دے دی کہ وہ امائمہ کو اپنے ہاسپٹل شفٹ کر لیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اور اس نے امائمہ کو مل کر اٹھایا اور پھر اس کو ان کے ہاسپٹل لے کر آئے تھے۔ وہ خاموش سا کھڑا اندر مشینوں میں لیٹی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے اپنی ذات سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر دامیار سلطان کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اسے تب تک انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتی۔ اس کے دماغ پر اس حادثے کا گہرا اثر پڑا تھا، وہ کوما میں بھی جا سکتی تھی، اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ آج دامیار سلطان زندگی میں پہلی بار شاید خدا کے سامنے کسی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، اور شاید اس نے دامیار کی سن لی تھی۔ مشین پر امائمہ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی اور پھر جلدی سے ڈاکٹر اندر گئی تھیں۔ دامیار کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پھر اسے زندگی کی نوید مل گئی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر اس کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ صدمے میں جھک گیا تھا، اس کے آنسو تیزی سے اس کے چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور پھر جب نظریں اٹھائیں تو وہ ساکت چھت کو گھور رہی تھی، یوں جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ دامیار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور چھت کو امائمہ کی آنکھیں خشک تھیں، یوں جیسے خالی ہو گئی ہوں، یا شاید ان میں اب کوئی آنسو باقی نہ تھا۔ وہ ساکت آنکھیں چھت پر جمی تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر دامیار کو اس کی وہ شرارتی نگاہیں یاد آئیں جو اس کو اپنا دیوانہ بناتی تھیں۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اس نے پہلی بار امائمہ کو دیکھا تھا، تب وہ کتنی شرارتی تھی، ہر وقت اس کی ناک میں دم کر کے رکھتی تھی، اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیتی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب دامیار کچھ عرصے کے لیے لاہور آیا تھا، تب اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ وہ آیا بس 1 ہفتے کے لیے تھا، اپنے بابا سے چھپ کر وہ یہاں پر اکیلا تھا۔ وہ کوئی فلیٹ یا ہوٹل بھی نہیں بک کروا سکتا تھا کہ اس کے بابا کو کچھ پتہ نہ چل جائے۔ وہ ان سے ناراض ہو کر آیا تھا۔ پھر اسے ایک نیک آدمی ملے، وہ اسے اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنا اوپر کا مکان کرائے پر دے دیا جو کہ خالی تھا۔ وہ امائمہ کے والد تھے، وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دامیار نے اس کے والد کو اپنے لاہور آنے کی وجہ نہ بتائی تھی۔ خیر وہ 1 ہفتہ ان کے گھر رہا تھا، تب وہ بہت غصے والا اور سخت انسان تھا۔ وہ کھانا بھی ان کے گھر سے ہی کھاتا تھا جو کہ امائمہ کی امی بناتی تھیں، اور جو تھی امائمہ بی بی، وہ محلے کی سب سے لاڈلی اور شرارتی لڑکی تھی۔ تب وہ 10ویں جماعت میں تھی اور اس نے 1-2 بار دامیار سے بھی کوئی نہ کوئی پنگا لیا تھا اور ہر بار اس کے برے والے غصے کا شکار ہوئی، مگر پھر جب وہ ناراض ہو گئی تو دامیار کو اسے اسی ہی کی غلطی پر سوری کرنا پڑا تھا کہ وہ بری طرح رو دیتی تھی اور تب تک چپ نہ کرتی جب تک اگلا بندہ سوری نہ کرے اور توبہ نہ کرے۔ اس کو ڈانٹنے سے وہ پورا ایک ڈرامہ تھی۔ دامیار کو بھی اس 1 ہفتے میں اس سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس کا جاتے ہی دل میں پھر لاہور میں لگ گیا۔ یہ بات اسے پھر کراچی آنے کے بعد پتہ چلی۔ وہ اس کے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ پہلے تو اس نے دھیان نہ دیا، مگر پھر اسے اس کے بغیر جینا مشکل لگنے لگا تھا، اور جب وہ 1 سال بعد دوبارہ وہاں گیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر والے اور وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔
یہ جان کر وہ سکتے میں چلا گیا تھا اور پھر دامیار شاہ نے اپنی پہلی محبت اپنی دیوانگی کو کھو دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ جو پہلے کچھ پرہیز کرتا تھا اس نے وہ بھی چھوڑ دی، اور آج 6 سال بعد وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک بہت کامیاب انسان تھا، مگر اپنی نظر میں نہیں، کہ وہ اپنی دیوانگی کو نہ پا سکا، وہ جو اس کی محبت تھی۔ اور پھر دامیار شاہ دنیا کی نظر میں ایک مکمل انسان تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا وہ کتنا ادھورا تھا اپنی پرنسس کے بغیر، مگر پھر اسے وہ مل گئی، لیکن جس حالت میں ملی تھی وہ ایک بار پھر دامیار سلطان کو مار گئی تھی، مگر اس نے اب سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسے جانے نہ دے گا، وہ اسے بھی اپنا بنا لے گا، اپنی محرم بنا لے گا، اور وہ اسے اس کے مزید حد سے دور کرنے کی ہمت نہ تھی دامیار سلطان میں۔ اور اگر موت مجھے لے جائے اور ہم کبھی نہ ملیں، اور اگر موت مجھے لے جائے اور ہم کبھی نہ ملیں تو مت بھولنا کہ مجھے تم سے ملنے کی خواہش بہت تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا، اور اس وقت وہ صحن میں کھڑا فارس اور دادی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساتھ اس نے ڈاکٹر کو بھی کال کر دی تھی۔ ابھی اندر موجود وجود سو رہا تھا جب گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ لان میں تھا جب وہ گیٹ کے پاس آیا تو فارس اور دادی گاڑی سے اتر رہے تھے، اور اب دادی اس کے پاس آئیں اور اس سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا۔ اس نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، اور اب وہ انہیں اندر گیسٹ روم میں لے کر جا رہا تھا۔ وہ لوگ اندر پہنچے تو دادی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے اس کا معصوم سا چہرہ غور سے دیکھا تھا جہاں اب بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ انجان بھی معصوم سی بچی لگی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی فارس اندر اپنے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کو لے کے آ گیا تھا۔ ڈاکٹر آگے بڑھی اور اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی، پھر انہوں نے اس کی آنکھیں کھول کر چیک کیں، پھر پرچی پر دوا لکھی اور دادی کی طرف مڑی اور بولی، زیادہ فکر کی بات نہیں، یہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، میں انہیں انجیکشن لگا دیتی ہوں اور آپ انہیں یہ میڈیسن دے دیجیے گا جب یہ ہوش میں آئیں، اور کوشش کریں یہ کوئی ٹینشن نہ لیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دادی کے کہنے پر فارس اور سوہم سونے چلے گئے تھے اور دادی اس کے پاس ہی رک گئی تھیں۔ سوہم اپنے کمرے میں جانے کے بعد سے مسلسل سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے نیند نہ آئی تھی۔ وہ لڑکی بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی، وہ چہرہ اسے بھول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی نیند اڑا گئی تھی۔ وہ ساری رات اس نے جیسے تیسے رات گزاری تھی، وہ ساری رات نہ سو سکا تھا۔ وہ حسینہ اس کی نیند جو چرا کر لے گئی تھی۔ صبح جاگنگ کر کے آنے کے بعد وہ کچن میں گیا، جوس بنا کر پیا اور پھر باہر لان میں چلا گیا تھا، اور اب بھی وہ اسی کو سوچ رہا تھا۔ وہ تنگ آ گیا تھا ان سوچوں سے۔ اسے اب اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو آتے ہی اس کے ذہن میں نقش ہو گئی۔ اس کا خیال اسے چین نہ لینے دے رہا تھا۔ آخر وہ تنگ آ کر اس کمرے کی جانب چل دیا جہاں وہ اور دادی تھیں۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر بڑھا اور پھر اس نے اسے دیکھا۔ دل کو ایک دم سکون سا پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ وہ یوں ہی اس کو دیکھتا رہا۔ اس وقت کا بھی احساس نہ ہوا جب اچانک باہر سے فارس کی آواز آئی تھی۔ وہ چونکا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر باہر آیا۔ فارس باہر ہی کھڑا تھا۔ جب سوہم باہر نکلا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کدھر تھے تم؟ سوہم نے اسے بتایا کہ وہ اندر دیکھنے گیا تھا۔ تبھی دادی بھی جاگ کر باہر آئی تھیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی تک نہیں جاگی، شاید انجیکشن کا اثر تھا۔ تب تک وہ لوگ ہال میں چلے گئے، اور اب دادی کہہ رہی تھیں کہ اسے جب ہوش آئے گا تب اسے اس کے گھر کا پوچھ لینا تاکہ اسے اس کے گھر پہنچا سکے۔ اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہوں گے۔ مگر سوہم بولا، دادی اگر انہیں اس کی اتنی فکر ہوتی تو وہ رات کے اس پہر وہ یوں سڑک پر نہ ہوتی۔ تنہا اس کی بات پر دادی کو بھی صحیح لگی، مگر پھر بھی ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ یوں صدمے سے بے ہوش تھی؟ یہ منظر ہے لندن کے ایک مصروف ترین شاہراہ کا، جہاں زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ سڑک کے کنارے بہت سے ریسٹورینٹس بنے ہوئے تھے اور کیفے وغیرہ بھی تھے۔ ایسے میں وہاں ایک کیفے میں وہ داخل ہوئی تھی اور جا کر گلاس وال کے پاس پڑی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ویٹر خود ہی اس کی کافی لے کر آیا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ وہاں روز آتی تھی جیسے کسی کا انتظار ہو کہ کوئی اپنا جو کبھی لوٹ کر آئے گا، مگر اس کا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ آدھے گھنٹے بعد اٹھی اور بل پے کر کے نکل گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس کا انتظار ہے وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ ایسے ہی چلتے چلتے ایک اسٹریٹ میں مڑی اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ ایک گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے لاک کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ تھکی تھکی سی جا کر صوفے پر ڈھہ گئی اور آنکھیں بند کر لیں، یوں جیسے اس بے نام سفر کر کر کے تھک گئی ہو۔ وہ سفر جو اس کو تھکا گیا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ نہیں آئے گا، مگر پھر بھی وہ اس کی مسافر تھی۔ یہ بے نام اور نامعلوم سفر انسان کو تھکا دیتے ہیں، مگر وہ کیسے انتظار کرنا چھوڑتی؟ یہ انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ تو انتظار عشق تھا، اپنے عشق کا تھا انتظار، اور وہ عشق میں تو موت تک کا انتظار کیا جاتا ہے نا، اور وہ بھی کرتی تھی۔ جانتی تھی انتظار بے معنی ہے، مگر وہ مریض عشق تھی۔ آج بھی پہلے دن کی طرح جان لیوا تھا وہ عشق جو اسے 18 سال کی عمر میں ہوا تھا ایک شہزادے سے، مگر وہ جان کر بھی انجان تھا۔ کچھ لوگ قسمت میں نہیں ہوتے، وہ بھی نہیں تھا۔ الکا بھی کہتی تھی، تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی ہمیں وہ منظر بھی دیکھنے پڑتے ہیں جن کو دیکھنے کے ہم تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتے ہیں۔ اس نے بھی دیکھا تھا، ہاں اس نے فارس جہانگیر کو جاتے دیکھا تھا، اور پھر
وہ رو دی تھی اپنی اس قسمت پر، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہماری قسمت میں نہیں ہوتے، وہ کبھی نہ کبھی چلے جاتے ہیں ہمیں ویران اور تنہا چھوڑ کر۔ وہ بھی گیا تھا، اس کی خوشیاں لے گیا تھا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس میں غلطی اس کی بھی نہ تھی کہ اس نے کبھی وفا مرزا کو یوں نہ سوچا تھا، وہ اسے بس اپنی دوست کہتا تھا، اور نہ کبھی وفا نے اسے خود روکا تھا، مگر روکتی بھی تو کس حق سے روکتی، وہ تو آیا ہی جانے کے لیے تھا۔ کوئی شخص نہ تھا جو چپ کر پاتا، میں خود ہی رو کر کہتی تھی خود سے، اور نہ رو۔ اس نے اپنے قدم امیمہ کی جانب بڑھائے تھے اور جا کر اس کے بیڈ کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ امیمہ نے اب بھی اس کو نہ دیکھا تھا۔ وہ جھکا اور اس کے کان کے قریب چہرہ کیا اور اس کے کان میں بولا، اما، میں ہوں دامر۔ اور امیمہ نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر سے سسکتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ شاید وہ اس کو پہچان گئی تھی، کیونکہ ایک انسان ہی اسے اما کہتا تھا اور وہ بھی ایک انسان کو ہی دامر کہتی تھی۔ وہ سسکتی اس کے سینے پر سر رکھے تڑپ رہی تھی، بولی، اب بھی کچھ نہ تھی، اور دامیار سلطان نے اس پل کو اپنی زندگی کا خوبصورت ترین پل جانا تھا، مگر وہ پل دردناک بھی تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی اور تھی بھی درد میں۔ کچھ دیر بعد اس کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا، مجھے مار دیا۔ اس کے لہجے کا درد محسوس کر کے دامر کو اپنا دل مٹھی میں جکڑتا محسوس ہوا تھا، اور پھر اس نے دھیرے سے اما کو خود سے دور کیا کہ اگر وہ کچھ دیر یوں ہی رہتی تو وہ اپنا ضبط کھو دیتا۔ اب وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولا تھا، اما، جس نے بھی یہ کیا ہے نا، وہ میرے ہاتھوں سے جہنم واصل ہوگا، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ پر یقین کرو گی۔ امیمہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اب وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پل دامیار سلطان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس کا اعتبار نہ توڑے، اور پھر اس نے اما سے پوچھا کہ کھانا کھانا ہے، تو اس نے سر ہاں میں ہلایا، اور اب وہ فون پر کھانا آرڈر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا آیا۔ اس نے امیمہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا اور اب اس کی دوا کھلا رہا تھا۔ پھر وہ لیٹ گئی۔ دامر باہر جانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، شاید اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ جائے گا۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اب وہ آنکھیں موند کر لیٹی ہوئی تھی۔ اب وہ اسے دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے کہے کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس پوزیشن میں تھی بھی نہیں، مگر اب وہ بھی کیا کرتا کہ اسے وہ یوں ہی اپنے گھر نہیں رکھ سکتا تھا، اور اما پتہ نہیں مانے بھی کہ نہ۔ مگر خیر، کل اس نے ڈسچارج ہونا تھا اور اب اس کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا اب کیا کرے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی اور خود کو کسی غیر جگہ پر پایا تھا، اور پھر اسے سب کچھ یاد آتا چلا گیا کہ اس کے ساتھ کل کیا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس کے بابا اسے چھوڑ گئے تھے۔ وہ اب بھی حجاب میں تھی، مگر اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور پھر وہ برے طریقے سے رو دی تھی کہ اسے کل کا منظر یاد آیا تھا، کیسے وہ کل یتیم ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور پاس پڑی، جوتے پہن کر وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی تو دیکھا یہ ایک نہایت خوبصورت گھر تھا اندر سے، مگر اسے خوش نہ تھا۔ اسے بس بابا کے پاس جانا تھا۔ وہ بھاگی اور باہر کی طرف چل دی۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ ایک دم وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ 2 منٹ تک اسے سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر ہوش جب آیا تو اس نے سامنے والے کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں؟ سوہم نے اس کو یوں روتے دیکھا تو پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اسے اندر لے کر آیا جہاں دادی اور فارس بیٹھے تھے، اور پھر اسے پانی پلایا اور بولا کہ تم ٹھیک ہو؟ دراصل کل تم مجھے سڑک پر بے ہوش ملی، میں تمہیں گھر لے آیا تھا، رات سے تم یہاں ہو اور یہ اسلام آباد ہے۔ وہ خاموش ہوا تو نورے کو ہوش آیا تھا۔ وہ بولی پھر کچھ بھی نہیں تھی، مگر اسے اب بھی بابا کی فکر تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اگر سامنے والے نے اسے کہا تھا تو اس کے بابا کیوں نہیں بتایا تھا؟ پھر اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا تھا اور کچھ ہمت کر کے بولی، اس سڑک پر میں اکیلی تھی؟ اس کا سوال سن کر سوہم حیران ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر کے ایسا سوال کیوں کر رہی ہے، حالانکہ وہ اکیلی ہی تھی؟ مگر پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا تو نورے کو کچھ سکون ملا۔ اب وہ خاموش بیٹھی تھی۔ جب دادی نے اس کو دیکھا یوں کنفیوز سا بیٹھا تھا، وہ اس کے پاس آئی تھی اور بولی، بچے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا گھر کدھر ہے؟ میرا نام نورے ہے اور میرا گھر پتہ نہیں کہاں ہے۔ سب اس کی بات سن کر حیران ہوئے تو فارس کی زبان میں کھجلی ہوئی اور بولا، کیوں آپ مارس سے ہیں جو آپ کو اس زمین پر پتہ نہیں آپ کا گھر کدھر ہے؟ تو نورے نے حیرت سے اس کی بات سنی تھی اور باقی دادی اور سوہم نے اس کو گھورا تھا۔ پھر اس نے اپنی بتی سی دکھائی تھی۔ نورے اپنا سر جھکا گئی کہ اب وہ کیا بتاتی، وہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی اور نہ اسے معلوم تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ وہ اب چہرہ جھکا گئی تھی۔ پھر سوہم نے اس کو یوں دیکھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا کہ کوئی بات نہیں، تم اس وقت اسلام آباد میں ہو اور تم یہاں سیف ہو، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ اور یہ ہے میری دادی، اور یہ ہے فارس جہانگیر میرا دوست، اور میں ہوں سوہم شاہ۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب سے تم یہاں ہی رہو گی اور تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے نرم لہجے میں نورے کو سمجھایا اور آخر میں ہلکا سا مسکرایا تھا تو نورے نے بھی اس کو دیکھے بغیر ہاں میں سر ہلایا، اور یہ فارس کو دورہ پڑا اور وہ کھانسنے لگا تھا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا تھا اور فارس نے سوہم کی طرف دیکھ ایک آنکھ دبائی تھی۔ سوہم نے اس کو گھورا اور اب دادی نورے کو کچن میں لے گئی تھیں کہ اس نے کل سے کچھ نہ کھایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد فارس نے سوہم کو کا راستہ روکا جو اب بھاگنے کی تیاری میں تھا، کیونکہ اس نے سوہم کو پہلی دفعہ کسی لڑکی سے یوں پیار اور نرمی سے بات کرتے دیکھا۔ تو اب اس کا ارادہ تھا سوہم سے یہ معلوم کرنے کا کہ چکر کیا ہے۔ اب
وہ सोहम बाहर जा रहे थे। बाहर जाकर उसने सोहम से पूछा था अपनी ज़ुबान में कि ये क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बेगैरती की है जो छुपा रहे हो। और सोहम ने उसको घूरा था मगर वो अज़ल से ढीठ ठहरा। अभी वो बाज ना आया और अब वो सोहम के पीछे पड़ा था। मुझे बताओ क्या चक्कर है। और अब सोहम की खैर ना थी क्योंकि वो फारिस के मत्थे चढ़ गया था। जब तक फारिस जहांगीर को मुकम्मल बात ना पता चलती उसकी रूह को सुकून नहीं मिलना था। नाचार सोहम को उसे सब बताना पड़ा कि जब से उसने नूरे को देखा वो ठीक से सो ना सका था और अब उसको देखकर उसको सुकून मिला। वो तब से बेचैन है। ये बात करते हुए उसका लहजा बेबस हो गया था और सोहम को इस तरह बेबस देख वो सोच चुका था कि दादी से बात ज़रूर करेगा। आखिर सोहम का भी हक था कि वो यूँ अपनी मोहब्बत को हलाल तरीके से पाले। मोहब्बत से दूरी का दर्द हर कोई नहीं जान सकता और फारिस जहांगीर वो दर्द अच्छे से जानता था। ये मंजर है एक मोटर वे का जहाँ एक हैवी बाइक पूरी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। बाइक चलाने वाली एक लड़की थी। ये उसका हेलमेट से बाहर आते बालों की वजह से पता चल रहा था। दाएं हाथ में चंद ब्रेसलेट थे और दाएं हाथ में स्मार्ट वॉच पहने वो हवा से बातें करती हुई जा रही थी। 10 मिनट की देर के बाद उसकी बाइक एक बड़ी सी इमारत के बाहर रुकी थी। वो बाइक से उतरकर जल्दी से हेलमेट उतारती अंदर की जानिब बढ़ी। सब इस तूफान बनी लड़की को तेज़ी से लिफ्ट की जानिब जाते देख रहे थे। अब वो लिफ्ट में दाखिल होगी। फिर कुछ देर बाद वो लिफ्ट से उतरी और सामने बने ऑफिस में दाखिल हुई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि सब उसके यूं दाखिल होने से पहले ही से ही वाकिफ थे। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने बॉस की चेयर पर कोई दूसरी तरफ मुंह किए बैठा था। उसने गहरा सांस लिया और बोली, डैड आपने मेरी आज रात की टिकट बुक करवा दी और मुझे बताया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात आपने ये भी नहीं बताया कि कहाँ की करवाई है। आपने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला ले लिया डैड। आखिर में उसकी आवाज़ बेबस हो गई थी। उन्होंने चेयर घुमाई थी उसकी तरफ से। अब वो बैठ चुकी थी। तभी उनकी तरफ आवाज़ गूंजी, क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहती जहाँ से तुम आई थी। और मनाहिल तनवीर इस पल सुन रह गई। वो बोली ना सकी, चंद पल रुकी। क्या डैड आप पाकिस्तान बात कर वो जुमला तक मुकम्मल ना कर सकी, हकला कर रह गई थी। उसका लहजा बेयकीन था। तनवीर खान मुस्कुराए थे। यस माई प्रिंसेस, पाकिस्तान में तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम पाकिस्तान जाओ और वहाँ जाकर बिजनेस संभालो और अपनी ज़िंदगी जियो। तुम इस इम्तिहान में कामयाब ठहरी हो जिसके लिए तुम यहाँ आई थी। तुम पाकिस्तान में बिजनेस करो और जो भी तुम्हारा दिल करे। मनाहिल तनवीर इस पल यूं हो गई जैसे किसी ने ज़िंदगी बख्श दी हो। वो खुशी से इनके सीने से आ लगी थी और फिर जल्दी से बाहर चली गई। आखिर अब उसे जल्दी से पैकिंग जो करनी थी और वो उसे अरसे बाद यूँ इतना खुश देखकर बेख्तियार मुस्कुराए थे। वो इनकी जान थी। तनवीर खान ने उसे इन 3 सालों में इतना खुश कभी ना देखा था। वो अंदर से बहुत उदास हो गई थी। इन 3 सालों में गलती भी शायद तनवीर खान की ही थी कि वो उसे यूँ ले आए थे। मगर खैर इन्हें इसके कैरियर का ख्याल था और वो आज तुर्की की क्या दुनिया भर की मशहूर तरीन यंगेस्ट बिजनेस वूमेन थी। अब वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान जाए जहाँ उसके जीने की वजह थी, जहाँ वो खुश रह सकती थी। अब भी वो अपने फैसले पर उसे यूँ खुश देखकर बहुत खुश थे। वो जो इतने गुस्से से आई थी वापसी पर जाते हुए बेपनाह खुश थी, यूँ जैसे किसी ने ज़िंदगी की नवीद बख्श दी हो। उसका बस चलता तो दुनिया को बताती कि आज वो कितनी खुश है। वो वापस जा रही थी अपने पाकिस्तान, जिस घड़ी का उसने शिद्दत से इंतज़ार किया था। वो घड़ी आ गई थी। उसे इजाज़त मिल गई थी और यूँ लगता था कि दोबारा जीने की इजाज़त मिल गई है। वो खामोशी से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। बाहर बारिश से सब कुछ भीग रहा था और अंदर वो उसकी यादों में भीग रही थी। किसी ने सही कहा था, बारिश से ज़्यादा बंद कमरों में लोग भीग जाते हैं। किसी की याद में वो खामोशी से बाहर देखकर उसके अंदर का शोर था। कभी वो सोचा करती थी क्या वो हर किसी के लिए ही इतनी गैर ज़रूरी थी कि हर कोई उसे छोड़ देता है। उसकी ज़िंदगी ही इतनी तल्ख क्यों है, वो किसी के लिए क्यों कोई अहमियत नहीं रखती। वो अकेली थी, बेपनाह अकेली थी। उसकी ज़िंदगी बहुत वीरान सी थी। वो ख़ुद को बहुत मसरूफ़ रखती थी मगर थक हार कर जब रात को वो बिस्तर पर लेटी तो कोई न कोई बात ऐसी याद आ जाती जो उसे उसकी तल्ख ज़िंदगी की याद दिला देती थी। इन तन्हा रातों में वो अकेली थी। अपने हर दर्द में वो अकेली थी। वो तल्ख ना थी मगर दिन ब दिन वो तल्ख होती जा रही थी। वो मुसलसल डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। मैं पागल नहीं हूँ यार, ये अगर मगर और काश मुझे खा रहे हैं। वो खामोशी से अंदर आकर बैठ गई थी। खाना खाने के बाद अब वो ये सोच रही थी कि अब वो कहाँ जाएगी। उसे ना अपने घर का पता था और ऊपर से बाबा भी जाने कहाँ चले गए थे। अब वो क्या करेगी। यहाँ के लोग तो उसे अच्छे लगे थे, दादी भी अच्छी थी। बाकी रह गए 2 लोग, फारिस वो तो उसे काफ़ी फ़नी सा लगा था और दूसरा लड़का वो उससे काफ़ी इज्जत से बात कर रहा था, नज़रें झुकाकर नरम लहजे में। वो उसे अच्छा लगा था। अब पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था। दूसरी तरफ फारिस अब दादी के पास बैठा था और साथ सोहम भी सर झुकाए बैठा था। फारिस दादी को बता चुका था कि सोहम को मोहब्बत हो गई है और सोहम ने उसको खा जाने वाली नज़रों से देखा था और दादी ने उसको हैरान नज़रों से। अब दादी कुछ सोच रही थी कि अब क्या किया जाए क्योंकि नूरे के तो कुछ पता ना था। वो उसके यूँ तो छोड़ नहीं सकती थी और उसका यूँ सोहम शाह के घर रहना भी ठीक नहीं था कि वो उसके लिए नामहरम था। फिर कुछ सोचकर उनकी आंखें चमकी थी। उन्होंने सोहम की जानिब देखा था जो उम्मीद भरी नज़रों से इन्हें देख रहा था। सोहम, उन्होंने उसे पुकारा था और उसने उनकी तरफ देखा था। जी, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे।
वो पूछ रही थी और वो इन्हें हैरान नज़रों से देख रहा था। ये ख्याल उसे क्यों ना आया। और फिर वो जल्दी से बोला था, जी दादी मैं करूँगा, उससे निकाह मुझे कबूल है। एकदम फारस का कहका गूंजा था। आह मेरे यार, दादी ने बस पूछा है, निकाह पढ़ाया नहीं है। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी और दादी भी मुस्कुराई थी। सोहम खजल सा हुआ था और फिर उसने अपना सर खुजाया था। मेरा मतलब था मैं राज़ी हूँ। उसने जल्दी से तस्दीक की थी। नूरे को कैसे मनाएंगे। अब के सोहम भी चौंका था। अब क्या करें, ये काम मैं करूँगा, फारिस ने कुछ सोचते हुए कहा। चलो देखते हैं कि तुम कैसे उसे मनाते हो, मगर अभी नहीं, अभी उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। इस नए माहौल का आदी तो हो लेने दो, अभी ज़रा ठहर जाओ, कुछ दिनों बाद पूछना, ओके। दादी ने कहा तो दोनों ने सर हाँ में हिला दिया। एक माह बाद वह हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ बहुत सी बेकरी से ली गई चीज़ें थीं जो उसने उमैमा के लिए लाई थी और उसने चीज़ें टेबल पर रखी थी। उसने कमरे में देखा, वो खाली था और फिर उसने बालकनी में झांका, वो वहीं थी। लंबे बाल बांध कर रखे थे, सादा से हॉस्पिटल के कपड़ों में वे उदास सी थी, बिल्कुल शामों-सी। वो इस उदास शाम का हिस्सा लग रही थी। उसने हसरत से उसके बालों को देखा, इस हसरत ही रह गई थी इनको खुला हुआ देखने की। वो उसके लिए बालों का शिदाई था। वो बालकनी में दाखिल हुआ तो उमा ने उसकी तरफ रुख मोड़ा था। वो उससे ज़्यादा ना सही ज़रूरत की बातें कर लेती थी। वो उसे सुनता था, समझता था। वो उस पुरानी उमा को ढूंढा करता था। वो शौक सी, चंचल सी, बातूनी लड़की, मगर वो एक माह में भी उससे बस ज़रूरत की बात करती थी। मगर वो लड़का जो कभी ज़्यादा ना बोलता था, अब सिर्फ उसको बुलवाने के लिए बेपनाह बेतुकी बातें करता था, बेपनाह बोलता था। पिछले एक माह से सिर्फ इससे हर तरह की बातें करता था, अपने पूरे दिन की रौदात सुनाता था। वो उससे अब ऐसा ऐसा इससे बातें करने लगी थी। वो उसकी तवज्जो और मोहब्बत पाकर जल्दी रिकवर कर रही थी। अब कल उसे यहाँ से डिस्चार्ज हो जाना था। दामियार रोज़ वहाँ आता था, उसके लिए ढेरों चीज़ें लाता था जो कि वो खाती भी थी और वो अब भी कभी इनसिक्योर हो जाती थी। मगर दामियार की इतनी मेहनत रंग लाई थी कि वो उससे डरती नहीं थी और उसे यकीन था कि वो उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो से ठीक कर लेगा। दामियार ने उसे पुकारा था, उमा। उमैमा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा था और फिर बोली, जी। वो उसके इस मुख्तसर जवाब पर दिल महसूस कर रह गया था। वो ऐसी ना थी कभी इतने मुख्तसर जवाब देने वाली। क्या तुम तैयार हो कल घर जाने के लिए। किसके घर, उमा ने हैरत से पूछा था। दिल में कहीं ख्याल आया था कि वो उसे उसके घर छोड़ देगा और ये सोचकर वो कांप गई थी। अब भी वो दामियार की तरफ देख रही थी। दामियार उसका यूं घबराना देख चुका था, मगर फिर वो मुस्कुराया था और बोला, क्या तुम मेरे घर जाओगी। वो उसे पूछ रहा था। वो एकदम वो झुका, एक घुटने के बल उसके आगे बैठा था। अब वो ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ बिखरे हुए सिल्की बालों वाला लड़का उस लड़की को कह रहा था, क्या आप मुझसे निकाह करेंगी। और वो सामने बैठी बिखरी सी लड़की हैरत से अपने सामने बैठे इस लड़के को देख रही थी जो कि आस लिए उसे देख रहा था। और फिर एक आंसू खामोशी से उसके गाल पर भड़का था और वो वहाँ में सर हिला गई थी। वो एक बहुत बड़े ज़र्फ का मालिक था। वो आज मान गई थी, उसको वो इसकी मोहब्बत पर यकीन ले आई थी। आज वो मान गई थी कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसके इस जवाब ने दामियार सुल्तान को मातबर कर दिया था। वो झटके से उठा था और कमरे से बाहर निकल गया था। अब वो तेज़ी से वहाँ बनी मस्जिद में बढ़ रहा था और फिर वो कुछ देर बाद शुक्राने के नवाफिल पढ़ रहा था। आज वो बहुत खुश था। वो सज्दे में झुका अपने खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। उसे यूं जैसे आज ज़िंदगी हासिल मिल गया हो। वो कुछ बाद मॉल में मौजूद शॉपिंग कर रहा था। फिर उसने सोहम को कॉल की थी। वो उसका बिजनेस पार्टनर था। कुछ अर्सा पहले इनकी मुलाकात हुई थी और अब वो उसे अपने निकाह की खबर सुना रहा था। फिर उसने सोहम को निकाह में आने की दावत दी। कल इनका निकाह था। उसने उमा के लिए बेपनाह शॉपिंग कर रखी थी। इस एक माह में वो उसके लिए बहुत कुछ खरीद चुका था, मगर कभी उसे देने की हिम्मत ना हुई थी। शायद जानता था कि वो नहीं लेगी, मगर अब वो उसको दे देगा पूरे हक से। और फिर काफ़ी देर तक उसने सामान ख़रीदा। फिर घर आया जो कि उसने एक माह पहले ख़रीदा था अपने लिए और उमा के लिए। अब वो उसके साथ इस घर में रहना चाहता था जहाँ सिर्फ वो और उमैमा होंगे और उनकी खूबसूरत ज़िंदगी वो उसे बहुत जल्द वापस पहले जैसी बना लेगा। उसे यकीन था। फिर उसने फारिस को कॉल की। वो उसका वाहिद दोस्त था जिससे उसकी मुलाकात अरसे से नहीं हुई थी और उसने कॉल की और बेल जारी थी। फिर फ़ोन उठा लिया गया। दूसरी जानिब से फारिस की आवाज़ उभरी थी, जी कौन। और वो मुस्कुराया था क्योंकि फारिस से जान गया था कि उसकी कॉल है। फिर वो भूला था, मैं हूँ दामियार। ओह अच्छा अच्छा, दामियार है तो आपकी फुर्सत मिल गई हम गरीबों से बात करने की। फारिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं यार, बस आजकल ज़रा बिजी था। कहाँ बिजी थे, फारिस ने पूछा। बस यार अपने निकाह की तैयारी में। और यहाँ फारिस को सदमा लग गया। हाँ यार, मेरा निकाह है कल और तुमने ज़रूर आना है। यार तूने मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की गलती की है, मुझे बताए बगैर निकाह रख लिया तुमने। उस नम तेरी ये बेवफाई। फारिस के ड्रामे शुरू थे। फिर काफ़ी देर के बाद उसने कॉल बंद की। वो फारिस को दावत दे चुका था और अब वो उमा के लिए अपने कमरे में उसके कपड़े रख रहा था। आज पहली बार वो यूँ ऐसे काम कर रहा था। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर उसके लिए लाया गया मेकअप रखा। उसके लिए कमरे में हर चीज़ मौजूद थी। बस अब इस कमरे में उसकी कमी थी जो कि कल पूरी हो जानी थी। अब बस कल का इंतज़ार था और फिर वो उसकी थी।
कल से वो उसकी हमसफ़र बन जानी थी, उसकी महरम, उसकी हमराज। वो तो पहले से ही उसका दीवाना था। रात को भी उसे काफ़ी देर से नींद आई थी। वो काफ़ी देर उस आने वाली हसीन सुबह के ख्यालों में गुम था। फिर वो गुनगुनाया था बिल्कुल धीरे से, तुम्हें चाहा है दीवानों की तरह, मांगा है रब से फ़कीरों की तरह, मुराद तो मेरी पूरी की है रब ने, तुम्हें मेरे नसीब में लिख कर। उसने एक लंबा सांस लिया था। इस खुली हवा में जाने कितने अरसे बाद वो इन हवाओं को महसूस कर रही थी। ये हवाएं रूह को अंदर तक सरशार कर देने वाली थीं। ये सोच कर ही वो खुश थी कि वो भी इन खुश फिजाओं में सांस लेता है। वो उसको देखने के लिए बेताब थी। जाने वो कैसा होगा, कितना बदल गया होगा, ज़्यादा हैंडसम हो गया होगा, क्या वो उसे याद करता होगा? शायद नहीं, वो तो उसे छोड़कर बताए बगैर चली गई थी। भला वो क्यों उसे याद करेगा? और ये सोच उसे कांपने पर मजबूर कर देती थी। क्या वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता होगा? क्योंकि वो तो अब फारिस जहांगीर के इश्क में जीती थी, और अगर उसने उसे कबूल करने से मना कर दिया तो वो उसकी टांगें तोड़ देगी। उसने सोच लिया था। फिर वो बोली थी, तैयार हो जा फारिस जहांगीर, मनाहिर तनवीर खान आ रही है। फिर वो बाहर की जानी बढ़ गई थी। कुछ देर के बाद वो अपने घर में मौजूद थी, और फिर उसने तमाम मुलाजमीन को सलाम किया और अपने कमरे की जानी बढ़ गई। फिर उसने शावर लिया और अब वो आरामदेह कपड़े पहनकर सोने के लिए लेट गई थी। सुबह वो उठी तो फ्रेश सी थी। आखिरकार नई जगह थी और वो भी उसकी पसंदीदा। फ्रेश कैसे ना होती। वो उठी और फिर शावर लेकर नीचे आ गई, नाश्ता किया और फिर वो घर से निकल गई। आखिरकार उसने घूमना भी था। फिर वो यूं ही फिरती फिरती काफ़ी देर बाद घर आई थी। अब वो अपने फेवरेट जगह पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। फिर उसने अपनी हैवी बाइक निकाली और अपनी फेवरेट जगह के लिए निकल गई। 2 घंटे के सफ़र के बाद अब वो एक खूबसूरत झील किनारे बैठी थी और अब इसमें पत्थर फेंक रही थी। सब वैसा ही था, वो भी वैसी ही थी। हाँ, मगर पाकिस्तान से दूरी ने उसे थोड़ा उदास कर दिया था। मगर अब वो वापस आ गई थी। बस एक कमी थी और वो थी फारिस जहांगीर की। तुमको चाहने की वजह कुछ भी नहीं, इश्क की फितरत है बेसबब हो जाना। उसे 1 माह हो गया था यहाँ रहते हुए। वो अब काफ़ी संभल गई थी। यहाँ दादी और सोहम उसका बहुत ख्याल रखते थे। फारिस भी आ जाता था। उसे अब आदत हो गई थी इन सब की। सोहम को देखकर वो अब भी नज़रें झुका जाती थी, और वो भी बहुत अच्छा था, उसका ख्याल रखता था। वो बहुत नरमी से बात करता था उससे, उसके कहे बगैर उसकी बात समझ जाता था। नूरे के साथ रोज़ रात को वॉक पर जाता, ऑफिस से आते हुए उसके लिए कुछ ना कुछ ले आता। उसकी कुछ झिझक ख़त्म हो गई थी। वो उससे बातें करता था, वो भी अब उससे बातें करने लगी थी। उसे वो अपना बहुत अजीज़ लगता था। वो उसके बाबा जैसा ना था। वो उसे अपना एंजल समझती थी। वो उसकी हर बात मानता था। वो उससे बात करते हुए नरम लहजा रखता था और वो उसके लहजे की असीर होती जा रही थी। वो उसे अच्छा लगता था। उसका दिल उसके लिए धड़कता था। वो अपनी इन फीलिंग से घबराने लगी थी। पहले जब वो ऑफिस से आता तो वो उसके लिए दरवाजे में खड़ी होती, मगर आज वो अपने कमरे में ही थी। खिड़की से वो गेट को देख रही थी। जब गाड़ी अंदर दाखिल हुई, सोहम गाड़ी से बाहर निकला तो उसके हाथों में बहुत से बैग थे। आज फिर वो नूरे के लिए कुछ लाया था। वो क्यों था इतना अच्छा? वो उसे ही सोच रही थी कि उसे इल्म नहीं हुआ। सोहम उसके कमरे का दरवाज़ा 2-3 बार नॉक करने के बाद अंदर दाखिल हो गया। उसने खामोशी से तमाम सामान बेड पर रखा और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसे किसी सोच में गुम देखकर वो मुस्कुराया था। फिर उसने उसे आवाज़ दी, नूरे। वो एकदम डर कर पलटी थी और उसे देखकर सुकून का सांस लिया। आप कब आए? उसने सवाल किया। जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसका जवाब सुनकर वो शर्मिंदा हुई। आपके लिए पानी लाऊं? हाँ, वो कहकर वापस अपने कमरे में चला गया। नूरे नीचे आई और फिर उसके लिए पानी लेकर ऊपर गई। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो उसकी आवाज़ पर अंदर दाखिल हुई। वो चेंज कर चुका था। फिर उसने पानी पिया और उसे ग्लास वापस किया। वो जाने लगी तो सोहम की बात पर रुकी। दादी कहाँ हैं? वो मुड़ी और बोली, वो फारिस के साथ कहीं गई हैं। आप नीचे आ जाए, मैं खाना लगाती हूँ। नीचे आकर उसने खाना गर्म किया और टेबल पर रखा। तब तक सोहम आ चुका था। फिर उन्होंने खाना खाया। खाने के दरमियान इनमें कोई बात ना हुई। सोहम उसकी खामोशी को नोट कर रहा था। फिर वो उठ गया। उसने बर्तन सिंक में रखे और धोने लगा। नूरे ने कॉफ़ी बनाई। तब तक वो फारिग हो चुका था। दोनों किचन से निकले और छत की जानिब चल दिए। ये इनका रोज़ का मामूल था। वो अभी ट्रे टेबल पर रखकर मुड़ी ही थी कि सोहम के फ़ोन पर कॉल आ गई। वो थोड़ा साइड पर हुआ। फ़ोन लेकर तो नूरे उसकी पुश्त को ही देख रही थी। कुछ लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। नूरे ने हैरत से उसे देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सोहम बोल पड़ा, दादी का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है, हमें जाना है। और नूरे तो शॉक में जा चुकी थी। उसे लगा था कि वो इन्हें भी खो देगी। सोहम ने नूरे को कहा कि जल्दी से चादर लेकर आओ, हमें जाना है। वो जल्दी से चादर लेकर नीचे आई। गाड़ी स्टार्ट हुई तो चौकीदार ने गेट खोला था और वो गाड़ी भगा ले गया। ऊपर आसमान में चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और इनकी काफ़ी वैसे ही पड़ी पड़ी रह गई। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे, नूर थे, जहाँ जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहाँ। वक्त की रेत पर कुछ मेरे नाम सा लिख कर छोड़ गया था तू कहाँ, हमारी अधूरी कहानी। वो साकी सी बैठी थी, खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। बारिश के कतरे खिड़की पर फिसल रहे थे। उसकी सोचों का महवर एक ही शख्स था, वही जो उसकी ज़िंदगी था, उसका सब कुछ था।
اور اس کی زندگی میں تھا ہی کون؟ ماں باپ نے اسے بچپن میں ہی کسی کو گود دے دیا تھا۔ اس نے اپنا بچپن بہت محرومیوں میں گزارا تھا، وہ اکیلی تھی بہت جب فارس جہانگیر اس کی زندگی میں ایک ہوا کے جھونکے کی طرح آیا تھا۔ اس کا دل لے گیا تھا اور وہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی اپنی محرومیوں کو بھول گئی تھی، مگر فارس جہانگیر اسے بس ایک دوست سمجھتا تھا اور وہ تو اسے دل ہی دے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ آج بھی اس کے دل میں تھا، دعاؤں میں اس نے فارس جہانگیر کو مانگا تھا۔ اس نے 4 سال سے فارس کو نہیں دیکھا تھا، شاید یہ اس کے اس گناہ کی سزا تھی جو اس نے انجانے میں کیا تھا۔ اس دن وہ بچ گئی تھی، مگر مکافات عمل اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ہاں، اس نے کبھی کسی محبت کرنے والوں کو دور کیا تھا اور شاید آج وہ اس کی سزا بھگت رہی تھی۔ یہ بات ہے 8 سال پہلے کی، جب وہ کالج میں تھی۔ اس کا پہلا دن تھا، وہ سب سے پہلے کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ اس کو بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ اگر ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ وفا نے اس کو حیرت سے دیکھا، جو بغیر پوچھے بیٹھ گیا تھا، اور لڑکے نے اسے دیکھ کر دانت نکالے اور وفا دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ پورا لیکچر وہ کسی نہ کسی طرح اسے تنگ کرتا رہا۔ بریک ہوئی تو وہ کیفے کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر وہ ڈھیٹ انسان اب بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ کافی کا آرڈر دے کر بیٹھی تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے آخر؟ وہ بول ہی پڑی۔ کچھ نہیں، آپ اپنا کام کریں، وہ بول کر اب اپنے فون میں لگ گیا۔ وفا نے سکھ کا سانس لیا تھا اور پھر چند دن ایسا ہی چلتا رہا۔ وہ اس کو تنگ کرتا اور اس کے گھورنے پر معصوم بن جاتا تھا۔ ایسا ایسا وہ دونوں دوست بن گئے۔ کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی تو وہ اس سے بولتی، وہ اس کے ساتھ کافی پیتا تھا۔ وفا کو پہلی بار کوئی اتنے اچھے سے ٹریٹ کر رہا تھا اور وہ محبت کو ہمیشہ سے ترسی تھی۔ اس طرح 1 سال گزر گیا تھا۔ ان کی نیو ایئر پارٹی تھی۔ کالج میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لانگ پرپل میکسی اور بال کھولے، وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر ہر طرف ساحل آفریدی کو دیکھا، مگر شاید وہ ابھی آیا نہیں تھا، اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اسے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بلیک سوٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وفا کو دیکھ کر اس نے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور وفا اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ ساحل گاتا بہت اچھا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس نے اس سے گزارش کی کہ وہ گانا گائے۔ اس نے مائک پکڑا اور گانا شروع کیا تھا۔ اس کی نگاہیں وفا مرزا کی طرف تھیں اور وفا مرزا اس کی نظروں کو اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ جان کر بھی انجان بن جاتی تھی۔ اس نے کبھی ساحل کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اچانک دھکا لگنے سے اس کی ڈریس گندی ہو گئی۔ ساری کولڈ ڈرنک اس کے کپڑوں پر گر چکی تھی۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی اور ڈریس صاف کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ ڈریس صاف کر کے مڑی تو اس کے بالکل سامنے ان کی کلاس کا جیمز واک کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وفا دروازے کی جانب بڑھی تو وہ بند تھا۔ اس نے خوف سے جیمز کو دیکھا تو وہ نشے میں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر یہ جان گئی تھی کہ وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑا تھا۔ وفا نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا اور اس کا بازو پھٹ گیا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے گری، چابیاں پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ باہر بھاگی تھی اور جیمز نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو کھینچا تھا، مگر اسے دھکا دے کر گیلری میں آئی اور جیمز بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ وفا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ابھی وہ مڑتی کہ وہ ساحل سے ٹکرائی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ساحل آفریدی اسے اس حلیے میں دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی اس سے الگ ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ دروازہ کھلا اور کالج کے اسٹوڈنٹ ریل کی طرح اندر داخل ہوئے تھے۔ ساحل نے جلدی سے اپنا کوٹ پہنایا اور اسے اپنے پیچھے چھپانا چاہا تھا جب وہ اس سے جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے ساحل کے ساتھ اس طرح دیکھے، مگر سب اسٹوڈنٹس وہ دیکھ کر ساحل سے دور ہوئی تھی۔ ان کی کلاس ٹیچر، جو کہ ایک نان مسلم تھی، اس کی طرف بڑھی تھی اور ساحل کو دھکا دیا، اسے وفا سے دور کیا تھا اور وفا کو لے کر باہر نکل گئی تھی۔ وفا بھی ان کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی اور سب اسٹوڈنٹ ان دونوں کو ساتھ اس حلیے میں دیکھ کر ڈین کو شکایت لگا چکے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ساحل آفریدی نے وفا کو ہراس کیا ہے۔ اب وہاں کالج کے ہال میں سب جمع تھے اور وفا کا بیان سننا چاہتے تھے۔ وہ اب کافی سنبھل چکی تھی۔ اس سے پہلا سوال کیا گیا تھا کہ وہ وہاں کیا کرنے گئی تھی۔ اس نے جواب دیا اور پھر اسے پوچھا گیا کہ کیا وہاں ساحل تھا یا بعد میں آیا تھا۔ اس نے کہا بعد میں آیا تھا۔ اب باری تھی آخری سوال کی، ساحل کی بے گناہی کے سوال کہ کیا ساحل آفریدی نے آپ کو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساحل آفریدی کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں یقین تھا، مان تھا کہ اچانک وفا نے اس کے سینے پر ریڈ نشان دیکھا تھا اور اس نے جب کھڑکی کی جانب دیکھا تھا تو اس کی جان ہوا ہو گئی تھی۔ اچانک وہ سسک اٹھی تھی۔ اوپر سب نے دیکھا تھا۔ وفا مرزا نے اعتراف کیا کہ ساحل آفریدی نے اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ساحل سے نظر نہیں ملا سکی تھی۔ وہ اس قابل کہاں تھی کہ اس کو دیکھ سکتی۔ اگر وہ ان آنکھوں میں جھانک لیتی تو دیکھتی کہ کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا۔ ان آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی سی کرچیاں تھیں اور پھر ساحل آفریدی کو کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ وفا مرزا اس دن سب ہار گئی تھی۔ ساحل آفریدی بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ وفا نے اس کے اعتبار کا قتل کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس سے رحم ملنے آیا تھا، ساحل کا دوست۔ اس نے وفا کو بتایا تھا کہ ساحل آفریدی نے اس دن اپنی زندگی ہار دی تھی
اس کے دل میں سوراخ تھا اور وہ یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکا تھا کہ وفا نے محبت نہیں اس پر الزام لگایا تھا۔ وہ سچ نہیں بول سکی تھی، وہ وفا کو کچھ نہیں کہہ سکا تھا کیونکہ وہ اس سے عشق کر بیٹھا تھا، اور محبت تب بہت ظالم لگتی ہے جب آپ کو اس انسان سے محبت ہو جو آپ کی پہنچ سے دور ہو، آپ اسے کبھی نہ پا سکیں۔ اور ساحل کو محبت بھی بہت ظالم لگی تھی۔ راہم رضوی نے وفا کو یہ تو بتا دیا کہ وہ اب نہیں رہا، مگر وفا یہ نہیں بتا سکی تھی کہ قصوروار وہ بھی نہیں تھی۔ اس پر جب اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تھا، وہاں جیمز کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں گن تھی، اور وہ اسے اشارہ کر رہا تھا کہ ساحل پر الزام لگائے۔ وفا مرزا نے اس پر خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا، جب ایک طرف ساحل آفریدی کی زندگی خطرے میں تھی اور ایک طرف اس کی عزت، اور پھر اس نے اس کی زندگی کو بچا لیا، مگر وہ پھر بھی ہار گئی تھی کہ ساحل آفریدی کو یہ بات مار گئی تھی۔ راہم تو چلا گیا، مگر وہ اسے دھمکی دے گیا تھا کہ وفا مرزا اس کی بہت بڑی قیمت چکائے گی، اور وفا مرزا اس کی قیمت چکا رہی تھی۔ شاید مر تو جانا ہے ایک دن سب کو، مگر موت کچھ اور ہے، مارا جانا۔ صبح اذانوں کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ جلدی سے اٹھا اور نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ اب وہ واپس آیا تھا، پھر اس نے جم کیا، اور اب وہ ناشتہ کر رہا تھا، اور پھر اس نے سوہم کو اور فارس کو کال کی، ان کے آنے کا بتایا، اور پھر ہاسپٹل امیمہ کو لینے چلا گیا تھا۔ سامان سارا اس نے ساتھ لے لیا تھا، اسے وہیں سے پارلر چھوڑنا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے بالکنی میں دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اسے پکارا تھا، اما۔ ایک دم وہ مڑی تھی اور اس کے چہرے پر آج رونق تھی۔ دامیار کو اسے دیکھ کر اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ چلو چلیں؟ کہاں؟ وہ بول اٹھی۔ میری دنیا میں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ امیمہ سر چکا گئی تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، شرم سے وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ دامیار نے اسے راستہ دیا اور وہ اندر کمرے میں آ گئی۔ اب وہ چادر لے رہی تھی، پھر دامیار نے اسے لیا اور اس کا بیگ پکڑا جس میں اس کا سامان تھا۔ 1 مہینے وہ وہاں رہی تھی اور اس کے لیے دامیار کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا تھا، کبھی ناولز، کبھی گیمز، کپڑے یا بیکری سے کھانے پینے کا سامان۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ دامیار اسے بتا چکا تھا کہ وہ اسے پارلر چھوڑے گا اور وہ وہاں سے اسے کچھ دیر بعد لے لے گا۔ اب وہ اسے اندر چھوڑ کر گھر واپس آ گیا تو فارس اور سوہم آ چکے تھے، اور پھر دامیار کی کلاس لگی تھی۔ فارس کے ہاتھوں کے تم تو چھپے رستم نکلے۔ دامیار بابو بڑی جلدی شادی کر لی، ابھی تو ہم ملے تھے، ابھی تو ہماری داستان لکھی جانی تھی۔ اور سوہم فارس کے ڈراموں پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر انہوں نے باتیں کی۔ پھر دامیار امیمہ کو لینے چلا گیا اور اب وہ پارلر کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے اندر سے کال آئی تو وہ اندر گیا تھا اور سامنے کھڑی امیمہ نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ دامیار نے آگے ہاتھ کیا تو اما نے اسے ہاتھ دے دیا۔ وہ اسے باہر لایا، اسے خود گاڑی کے دروازہ کھول کر بیٹھا، پھر دوسری طرف آ کر بیٹھا اور گاڑی چلا دی۔ گاڑی جب سگنل پر رکی تو ایک بچے نے دروازہ بجایا، صاحب گجرے لے لو، اور اس نے 2 گجرے لیے اور سامنے رکھ دیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچے تھے۔ دامیار نے اسے گاڑی سے نکالا اور پھر اسے اندر لے گیا۔ اما کو کمرے میں بٹھا کر وہ باہر چلا گیا اور ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، وہ شاید کام کرنے والی تھی۔ اس نے امیمہ کو پانی دیا اور پھر باہر چلی گئی۔ باہر ڈرائنگ روم میں نکاح شروع ہو چکا تھا۔ ایجاب و قبول کے بعد سب نے دامیار سلطان کو مبارکباد دی۔ پھر سوہم اور فارس جو کہ امیمہ کی طرف سے گواہان کے طور پر موجود تھے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اب امیمہ سے پوچھا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ کہاں تھی اس قابل کہ اتنی محبت کرنے والا انسان اس کی قسمت میں تھا؟ اس نے آخر قبول ہے کہہ دیا اور خود کو دامیار سلطان کے نکاح میں دے دیا تھا۔ سوہم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فارس نے اس کی گود میں ایک پیکٹ رکھا جو کہ اس نے اور سوہم نے ان دونوں کے لیے پلان کیا تھا۔ پھر وہ دونوں واپس چلے گئے اور وہ کام کرنے والی لڑکی کمرے میں آئی اور اسے لے کر اوپر چلی گئی تھی جہاں اس کا اور دامیار کا کمرہ تھا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی وہاں فرش پر پھول بچھائے گئے تھے اور پھولوں سے کمرے تک کا راستہ بنایا گیا تھا، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں الگ ہی دنیا تھی۔ کمرہ ریڈ روز سے سجایا گیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ چلی گئی تھی۔ اب تک اس نے چادر نہیں اتاری تھی اور اب بیڈ پر بیٹھ کر اس نے چادر اتاری تھی۔ اسے ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ گھونگھٹ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ نیچے دامیار نے فارس اور سوہم کو الوداع کیا اور وہ ان دونوں کو چھوڑ کر گاڑی کی جانب بڑھا اور گجرے نکالے تھے۔ پھر وہ اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ اوپر جا کر اس نے جب گلابوں کی ڈیکوریشن دیکھی تو وہ مسکرایا تھا۔ یہ کام فارس کا تھا۔ وہ ایسا ایسا چلتا ہوا کمرے کے دروازے میں کھڑا ہوا اور گہرا سانس لیا، پھر دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں ہاسپٹل میں داخل ہوئے اور سوہم نے نورے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ سوہم اسے لے کر 2nd فلور پر آیا اور پھر جلدی سے وہاں کھڑے فارس کی جانب بڑھا تھا۔ تم کہاں تھے؟ دادی کیسی ہیں؟ ابھی فارس کچھ کہتا کہ ڈاکٹر روم سے باہر آئے تھے۔ سوہم اور فارس ان کی طرف بڑھے تھے۔ کیسی ہیں دادو؟ دونوں نے پوچھا تھا، اور وہ اب ٹھیک ہیں، نورے کو اندر بلا رہی ہیں۔ دونوں نے حیرت سے نورے کی جانب دیکھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تھی، دادی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دادو اس نے پکارا تھا اور انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ نورے میری بچی، میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ جی دادو آپ بولیں۔ اس نے کہا بیٹا سوہم سے نکاح کر لو۔ اور نورے صدیقی اس وقت ساکت رہ گئی تھی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔
दादो उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। उसने जी कहकर सर झुका दिया था और दादो के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। जीती रहो मेरी बच्ची, और सोहम को अंदर भेजो। इनके कहने पर वो बाहर निकल गई थी और सोहम को कहा कि आपको दादो बुला रही हैं। और उसी वक्त सोहम अंदर गया था। नूरे ने जब फारिस की जानिब देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, यानी वो जानता था। वो सर झुका गई। नूरे बेंच पर बैठ गई थी और कुछ देर बाद सोहम बाहर निकला था। उसका चेहरा देखकर फारिस ने हंसी छुपाई थी। सोहम ने फारिस के पास आकर उसे कुछ कहा और फारिस ने किसी को कॉल की थी। कुछ देर बाद दामियार अपने साथ कुछ सामान और काजी को लेकर आया था। फारिस ने सुर्ख दुपट्टा नूरे को दिया था। नूरे को दादी के पास बिठाकर फारिस ने उसके सर पर चादर दी। वो बिल्कुल किसी भाई की तरह उसे किया करता था हमेशा, अब भी वो कर रहा था। और नूरे सर झुकाकर बैठ गई थी। उसने दामियार को नहीं देखा था और दामियार ने भी उसे नहीं देखा था। गवाहान की मौजूदगी में इनका निकाह हुआ था और फिर नूरे सदीकी से नूरे सोहम शाह बन गई थी। तुम वो हाथ हो जिसको थाम कर मैं इस दुनिया की सारी महरूमियों को ख़त्म कर दूं। उसे अपने लिए शॉपिंग करनी थी। आखिर अब उसे रहना जो पाकिस्तान में ही था। वो मॉल आई थी। पहले उसने अपने लिए ज़्यादा दिल खोलकर शॉपिंग की, फिर उसने खाना खाया। अभी वो नीचे आ रही थी जब उसकी नज़र एक ग्रे शर्ट पर पड़ी। वो एकदम रुकी थी। उसे फारिस की ग्रे आंखें याद आई थी। वो अंदर बढ़ी और वो शर्ट ख़रीद ली। फिर वो काफ़ी देर उसके लिए कुछ ना कुछ लेती रही। उसकी बहुत सी शॉपिंग करने के बाद वो अब नीचे फ्लोर पर आई। काउंटर पर बिल पे कर अभी मुड़ी थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो तनवीर साहब की कॉल थी। उसने कॉल उठाई और एक साइड पर हो गई। इनका फ़ोन बंद होने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ी थी। मॉल से बाहर आकर वो अपनी गाड़ी की जानिब आई। सारा सामान गाड़ी में रखा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी। अभी वो गाड़ी चलाती जब उसे याद आया उसने टॉमी के लिए खाना नहीं लिया। टॉमी उसके डॉग का नाम था। वो वापस उतरी और अंदर मॉल की जानिब बढ़ी थी। अभी वो मेन गेट पार करती कि वो किसी से टकराई थी। उसने सामने वाले को देखा और फिर सब कुछ रुक गया। वो साकित हो गई थी। सामने वाले का हाल भी उस जैसा था। वो कुछ कहने के काबिल ना रहा था। वो मॉल आया था सोहम और नूरे के लिए उनके निकाह का गिफ्ट लेने। अपना सामान लेकर वो फ़ोन इस्तेमाल करता हुआ मॉल से निकल रहा था जब वो किसी से टकराया था। उसने जब सामने देखा तो वो साकित रह गया। सामने खड़ा वजूद भी उसे ही देख रहा था। इससे पहले कि फारिस कुछ कहता वो एकदम उसके सीने से आ लगी थी। उसकी सिसकियाँ गूंजने लगी थी। फारिस उसके लबों से नाम निकला था और फारिस जहांगीर को अपना नाम कामिल तरीन लगा था। वो उसे अपने सीने में भींच गया था। सामान उसका नीचे पड़ा था। अभी वो लोग मॉल के इस हिस्से में थे जहाँ लोग कम थे। फिर भी कुछ देर बाद वो फारिस से अलग हुई और उसे देखा था। फारिस ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा था और उसके आंसू साफ किए थे। वो उससे थोड़ा दूर हुई। फारिस ने खामोशी से उसका हाथ पकड़ा और मॉल से बाहर निकल गया। इस दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठाया और खुद दूसरी तरफ आकर बैठा और गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद वो लोग इस झील के पास मौजूद थे जहां वो लोग आया करते थे। उसने मनाहिल को नीचे उतारा और उसे झील किनारे पर एक पत्थर पर बिठाया था। अब वो उसके साथ बैठ चुका था और फिर मनाहिल ऐसा ऐसा उसे सब बताने लगी कि कैसे उसके बाबा उसे ले गए और वो सुनता रहा। वो बोलती रही, अपने दिल की भड़ास निकालती रही जो इतने अरसे से थी। कुछ देर बाद जब वो खामोश हुई तो फारिस की तरफ देखा। उस सामने पानी को देख रहा था। उसने उसे पुकारा था फारिस, और फारिस ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया और आहिस्ता से अपना सर उसकी गोद में रख दिया। और मनाहिल साकित रह गई थी। इतना खामोश वो तब होता था जब वो गमज़दा होता था या उदास होता था। वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था मगर उसकी खामोशी में कितने शिकवे थे मनाहिल जान गई थी। फारिस उसने बस उसे देखा था। मैं अब कभी नहीं कहीं जाऊंगी। अगर कोई ले गया तो तुम मुझे वापस ले आना। मैं अब तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। वो कहकर खामोश हुई थी। वो अब सीधा हो बैठा था और फिर वो एकदम बैठा और घुटने के बल झुका था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निकाह की दफ़ा तो तुमने ज़बरदस्ती की, अब मैं शादी की दफ़ा करूँगा और अगर ना मानी तो तुम्हारी हैवी बाइक ले जाऊँगा। और मनाहिल ये सुनकर हैरान रह गई। वो शायद दुनिया का पहला मर्द था जो अपनी मनकूहा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। ये कह कर रहा था कि अगर ना मानी तो तुम्हारी हैवी बाइक ले जाऊँगा। शायद वो जानता था कि वो अपनी हैवी बाइक लेकर कितनी पागल है। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो कर लेती हूँ तुमसे शादी, मगर अपनी दादो और मेरी फैमिली को तुम मनाओगे। वो भी कौन सा कम थी, कह गई थी। अब वो नीचे से उठ चुका था। दादो को पता है। और ये क्या? फारिस ने धमाका किया। उसकी चीख बुलंद हुई। फिर तो पापा को भी पता होगा ना? हाँ, उसने आम से लहजे में कहा था। अब मनाहिल उसे गुस्से से घूर रही थी। इससे पहले कि वो दोनों जंग शुरू करते फारिस का फ़ोन बजा था। उसने फ़ोन उठाया तो हॉस्पिटल से कॉल थी। उसे इमरजेंसी में बुलाया गया था। उसने मनाहिल को लिया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर मनाहिल गाड़ी में ही थी। वो जल्दी से उसको गले लगाकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता चला गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो नर्स उसकी जानिब बढ़ी थी। डॉक्टर, रूम नंबर 71 के पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया है मगर इनको सांस लेने में मसला हो रहा है। इनकी जान खतरे में है। वो जल्दी से अंदर बढ़ गया था। कुछ देर बाद पेशेंट की सांस नॉर्मल हुई
اور وہ واپس آ گیا۔ پھر وہ دونوں واپس چلے گئے تھے، کھٹی میٹھی سی نوک جھونک کرتے ہوئے۔ داستان ختم ہونے کو ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ آج ہاشم کو پتہ چل گیا ایج کہاں ہے۔ اس نے اسے وہاں سے نکال کر نکاح کر لیا تھا، اور یہ بات اس کے دوستوں کو بھی پتا تھی۔ وہ دونوں امریکہ چلے گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد آج وہ دونوں خوش تھے، انہوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ زندگی اسی طرح سکون سے گزر رہی تھی۔ ہاشم نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تھا۔ اس عرصے میں اس کا اپنے دوستوں سے رابطہ نہیں بند ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ریچ اور ہاشم کہاں ہے۔ آج ان کے گھر رحمت آنے والی تھی۔ ہاشم وارڈ کے باہر کھڑا تھا جب اسے نرس نے ایک ننھی سی جان پکڑائی تھی۔ ڈاکٹر میری بیوی، اس نے ڈاکٹر سے کہا۔ جی وہ ٹھیک ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ اندر گیا تو ریچ اسے ننھی پری کو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ ہم اس کا نام نورے رکھیں گے، ریچ نے کہا، اور ہاشم نے اس کا نام نورے رکھا تھا۔ آج ان کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ وہ لوگ جب پاکستان پہنچے تو وہاں اس کے دونوں دوست اپنی فیملی کے ساتھ اسے لینے آئے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی گھر پہنچی تو ان کا اچھا استقبال کیا گیا۔ ابھی سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہی تھے کہ جہانگیر کو ہاسپٹل سے ایمرجنسی میں کال آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے اور بچے کو لے کر میز پر تو چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں باہر سے شور کی آواز آنے لگی تھی۔ جب باہر جا کر دیکھا تو ہر طرف گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی تھی۔ وہ لوگ اب اندر بڑھ رہے تھے۔ اندر اگر ریچ نے جلدی سے نورے کا ہاتھ شاہ کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا تھا اور ان کو چھپا دیا۔ شاہ کے بیٹے نے نورے کو اپنی آئیز کلوز کرنے کو کہا تھا۔ اب وہ بس ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 13 سال کا تھا، اچھا برا جانتا تھا۔ اس نے دیکھا باہر کھڑے برے لوگوں نے اس کے ماما بابا اور ریچ آنٹی کو بھی پکڑ رکھا تھا۔ ہاشم صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے دوست کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ وہ سارے راز جانتا تھا۔ سب کو یقین تھا کہ ہاشم ایسا کبھی نہیں کرے گا، مگر اس نے سیکرٹ ایجنٹ شاہ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا، اور اب وہ لوگ شاہ کو مار رہے تھے۔ ابھی ایک گولی شاہ کو لگتی کہ اس کی بیوی نے وہ گولی کھا لی تھی اس کے سامنے، اگر اب دوسری گولی شاہ کو لگی تھی سینے پر، اور وہ کلمہ پڑھ کر شہید ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے ہاشم سے اس بات کا بدلہ لیا تھا کیونکہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ ان کے ساتھ اللیگل کام کرتا تھا۔ اس نے یہ بات شاہ کو بتائی تھی۔ بہت جلد وہ ان کو پکڑنے والا تھا، مگر انہیں پتہ چل گیا تھا، اور پھر انہوں نے آخری گولی ریچ کو ماری تھی اور چلے گئے تھے۔ ہاشم برباد ہو گیا تھا، اس کی محبت مر گئی تھی، اور یہ بدلہ تھا شاہ کی موت کا۔ شاید آج ایک باب بند ہو گیا تھا اور دوسرا کھل گیا تھا، اور وہ باب تھا عشق کا، محبت کا اور انتقام کا۔ یہ منظر ہے ایک اندھیرے کمرے کا جہاں ایک بیڈ پر وجود لیٹا تھا، شاید زندگی سے روٹھا ہوا۔ کمرے سے دواؤں کی سمیل آ رہی تھی اور وہ وجود ڈرپس میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں ہر جگہ ڈرپ لگی تھی۔ تبھی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی، ساحل اٹھ جاؤ نا یار، اور کتنا سو گے۔ بولنے والے کی آواز میں درد تھا۔ وہ پھر بولا تھا، ساحل میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، ہر اس انسان سے جس نے تمہیں درد دیا۔ وفا مرزا کی بہن کو میں نے کسی قابل نہیں چھوڑا، اور اب باری ہے وفا مرزا کو یہ بتانے کی تم میرا سب کچھ ہو، میرے ہاتھوں میں کھیلے ہو۔ تمہارا درد مجھے جینے نہیں دیتا۔ راہم رضوی اس دنیا میں اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ تم ہو۔ تمہارے لیے راہم رضوی کسی بھی حد تک جائے گا۔ لوگ اپنی محبت کے لیے جنونی ہوتے ہیں، میں تمہارے لیے ہوں میرا بچہ، میرا ساحل۔ تم تو اپنے راہم بھائی کی بات مان لیتے تھے نا، اب تو مان جاؤ، اٹھو، میں تمہیں وفا مرزا لا دوں گا، اسے تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ وہ راہم رضوی تھا، ایک درندہ، ایک وہ فرشتہ تھا تو وہ صرف ساحل آفندی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے۔ اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی تھیں، اور اب وہ ساحل آفندی کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھونگھٹ اوڑھ کر وہ دھیرے سے چلتا ہوا آیا اور بیٹھ گیا۔ سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہ آیا، بلکہ بس دھیرے سے سر ہلا تھا اس کا۔ دامیار نے ایک جویلری کیس پکڑا اور اس کو کھول کر اما کا گھونگھٹ الٹ دیا، اور پھر وہ اپنی جگہ پر ساکن رہ گیا تھا۔ وہ کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بریسلٹ پہنایا تھا، اور پھر اسے دیکھا، نظریں ملیں اور وہ سر جھکا گئی تھی۔ دامیار سلطان اس کی اس ادا پر دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ امیمہ، اس نے دھیرے سے پکارا تھا، اور پھر دامیار کی آواز اس کمرے میں گونجی، میری جان ہو تم، مجھ سے دور ہو کر مجھے بے جان مت کرنا، وعدہ کرو۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تھا اور امیمہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اس اظہار پر وہ شرما گئی تھی۔ دامیار سلطان نے محسوس کیا اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، اور پھر وہ اس کا ہاتھ چوم گیا تو امیمہ نے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر اب وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اوپر آسمان پر بادلوں کی اوڑ میں چاند چھپ گیا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور دونوں ہی خوش تھے، اور دادی ڈسچارج ہو کر اپنے گھر آ گئی تھیں۔ نورے اور سوہم بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ اب رات کو سب کھانا کھا کر کمروں میں چلے گئے۔ نورے کے لیے دادوں نے ایک الگ کمرہ سیٹ کروایا ہوا تھا، وہ وہاں آ گئی تھی۔
وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس نے بال کھول لیے۔ وہ اپنے لمبے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں باندھنے لگی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا تھا، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو سوہم تھا۔ وہ اس سے لانگ ڈرائیو پر جانے کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ لیا اور چل دی۔ سوہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھے اور سوہم نے کار سٹارٹ کر دی۔ کھڑکی کھلی تھی اور ہوا اندر آ رہی تھی۔ ہوا سے نورے کا دوپٹہ ڈھلک کر اس کے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ سوہم نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے لمبے بال سوہم کے چہرے کو چھو گئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا اور نورے کا دھیان باہر کی طرف تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ گاڑی رک چکی تھی۔ سوہم نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے تو اسے ہوش آیا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ سوہم گاڑی سے اتر چکا تھا اور وہ بھی گاڑی سے اتری تھی اور سوہم کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ نورے، سوہم شاہ، سوہم نے اسے پکارا۔ جی، وہ بھی ہلکی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یوں چاندنی رات کو لانگ ڈرائیو کرنا کیوں پسند ہے؟ نہیں، کیوں پسند ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم سن سکو گی؟ سوہم نے تصدیق چاہی تھی۔ جی، آپ بتائیں، اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ مجھے کوئی اپنا کھویا ہوا ملا تھا۔ نورے ساکت سی اسے سن رہی تھی۔ کون ملا تھا؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ مجھے تم ملی تھی نورے، سوہم شاہ، اور پھر میری زندگی بن گئی تم۔ نورے ساکت رہ گئی تھی۔ سوہم اسے یوں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی اس کی۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔ نورے، سوہم نے پھر پکارا۔ جی، تم میرا عشق ہو۔ نورے کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ اس نے مشکل ترین سوال کیا اور نورے نے چہرہ اب جھکایا تھا۔ میں کیسے بولوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ اوکے، میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، تم بولو۔ وہ مڑ چکا تھا۔ نورے نے چہرہ اٹھایا اور اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور بولی، آپ میرا عشق سائیں ہیں، آپ میرے اینجل ہیں۔ اور پھر جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ سوہم مڑا اور اس کو کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور گول گھمایا تھا۔ نورے کا کہکا گونجا تھا اور سوہم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے نیچے اتارا تھا۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور نورے سوہم سے باتیں کر رہی تھی ایسے، اور وہ سن رہا تھا اپنی آنکھوں کے نور کو۔ وہ اس کی زندگی بن گئی تھی۔ یہ منظر، یہ ایک کمرے کا جہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا تھا، جب اچانک دو وجود اندر داخل ہوئے اور بلب آن کیا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی اور وہ دونوں وجود سامنے بیٹھے انسان کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ ایک نے سوال کیا تھا۔ آگے اس کی موت اسے خود بلائے گی۔ بس وفا مرزا کو ایک بار پاکستان بلایا جائے تو وہ خود وہاں آئے گا اور ہم اسے اریسٹ کر لیں گے۔ اس کا جواب سن کر تیسرا بولا، اور پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ہاں، پہلے نے جواب دیا، اس کو تو میں کتے کی موت ماروں گا۔ اور شاہ، تم ہاشم کا کیا بنا؟ دامیار نے سوہم سے پوچھا تھا۔ وہ بہت جلد مل جائے گا۔ آخر کب تک چھپ کر بیٹھے گا؟ اس کی بیٹی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں، لیکن اس کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے شاہ، فارس بولا تھا۔ نہیں، مرے گی تو وہ بھی، اسے کیسے زندہ رکھ سکتا ہوں؟ میرے ماما بابا کی موت کی ذمہ دار ہے وہ لوگ، زندہ نہیں رہ سکتا۔ اوہ یس، فارس کی آواز گونجی جو کہ کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ان دونوں نے پوچھا تھا۔ ہاشم صدیقی کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ اوکے فارس، تم اور دامیار جاؤ، اس کو لاؤ، میں گھر سے ذرا اس کی موت کا سامان لے آؤں۔ اوکے، وہ دونوں کہہ کر کمرے سے نکلے تھے اور وہ بھی گھر کی جانب گاڑی بھگا کے لے گیا۔ وہ گھر پہنچا اور اندر کی طرف بڑھا۔ سامنے نورے کو نہ دیکھ کر جلدی سے سیکرٹ روم میں گیا تھا اور گنز لی اور کچھ دوسرا سامان لے کر باہر نکلا، اور کچھ دیر بعد وہ واپس ایگل ٹیسٹ میں پہنچ چکا تھا۔ دامیار اور فارس کو کال کی تو انہوں نے بھی اسے بلایا تھا۔ وہ 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہاں پہنچا۔ یہ ایک فارم ہاؤس تھا جنگل میں، بیابان سا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو ایک کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے تو ہاشم صدیقی نشے میں بڑبڑا رہا تھا۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ فارس نے اسے بے ہوش کیا اور سوہم نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ سوہم نے اس سے پہلے ہاشم کے ہاتھ میں ایک البم دیکھا۔ اس نے وہ البم کھولنے کے بجائے اپنی پاکٹ میں ڈال لیا تھا اور وہ لوگ واپس ایگلز میں پہنچ چکے تھے۔ ہاشم کو ٹارچر روم میں رکھا گیا تھا۔ وہ لوگ گھر واپس چلے گئے۔ وہ گھر آیا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو امائمہ لاؤنج میں سو رہی تھی۔ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے وہ سو گئی تھی۔ اس نے امائمہ کو اٹھایا اور اسے روم میں لے آیا تھا۔ بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹ دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آ کر اس کے پاس لیٹا اور اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ آج ویسے بھی اتوار تھا۔ اس نے امائمہ کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ کچن میں تھی۔ اس نے سلام کیا تو امائمہ نے جواب دیا، پھر وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ناشتہ بنا رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ شادی کے اتنے عرصے بعد خاموش تھی اور دامیار کو اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ اما، ناراض ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر سے اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ یار وہ میں کام میں بزی تھا، چلو آج سارا دن تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ وہ اب بھی منہ بنا کر کھڑی تھی۔ اچھا تم میرے فون میں زیادہ سی سیلفیز بنا لینا۔ امائمہ نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ پکا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ دامیار جانتا تھا کہ وہ سیلفیز بنانے کی دیوانی تھی۔ ہاں ہاں پکا، چلو اب اسمائل کرو، اس نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ دامیار نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی تھی اور وہ دامیار کو گھور کر رہ گئی۔ پھر دامیار کی معصوم شکل بنانے پر وہ ہنس دی۔ ان دونوں نے ناشتہ کیا اور اب دامیار بیٹھا امائمہ کے نیلز پر نیل پینٹ لگا رہا تھا
اور وہ اچھے بچوں کی طرح لگوا رہی تھی۔ ان کے نکاح کے بعد وہ بدل گئی، اس کی مسکراہٹ اب کم نہیں ہوتی تھی، وہ دامیار کی ناک میں پہلے کی طرح دم کر کے رکھتی تھی، اور اس کی یہ شرارتیں، باتیں اور دامیار کی زندگی تھی وہ مکمل ہو گیا تھا۔ اسے امیمہ مل گئی تھی۔ دامیار کو اس کے لمبے بال بہت پسند تھے، اکثر وہ اسے چھڑانے کے لیے کہتی تھی آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں بال کٹوا دوں گی، اور دامیار بس گھور کر رہ جاتا۔ وہ مضبوط ہو گئی تھی اور دامیار کی اما بن گئی تھی، واپس سے وہی شرارتی سی، دیوانی سی، ہنس سی۔ دامیار کی محبت نے اسے سب بھلا دیا، وہ دامیار کی کل کائنات تھی۔ تجھے چاہا بہت ہی ہم نے، تجھے دیکھا بہت ہی ہم نے، تیرا انتظار کیا بہت ہی ہم نے، تیری یاد میں دل کو تڑپایا بہت ہی ہم نے، کہ تیری راہ میں آنکھیں بچھا دی ہم نے، تجھے سوچتے رات گزار دی ہم نے، تو کیا جانے کتنی شدت سے تجھے چاہا ہے ہم نے، مجھے کتنی شدت سے مانگا ہے ہم نے۔ وہ اور مناہل دادی کے سامنے بیٹھے تھے اور دادی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ آخر ان کی خواہش ہی کچھ ایسی تھی، ان کا کہنا تھا کہ سب کی شادیاں ہو گئیں، ہم دونوں کی بھی کریں۔ یہ کہا تو فارس نے تھا، مگر مناہل کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا تھا، اور وہ بس موقع کی تلاش میں تھی کہ کب اسے موقع ملے اور وہ فارس جہانگیر پر اپنی گن کی گولیاں خالی کرے۔ ہم تم دونوں کی یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن وہ رکی تھیں، دونوں کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں۔ دادی کا لیکن بہت خطرناک ثابت ہوتا تھا، لیکن دونوں ایک ساتھ بولے تھے تم دونوں کی شادی اسی ہفتے ہوگی، اور وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ آج سوموار تھا اور اسی ہفتے کا مطلب بس 3 دن رہ گئے تھے، لیکن دونوں نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ دادی نے دونوں کو چپ کروا دیا تھا، تیاریاں ہو جائیں گی 3 دن میں، اس کی فکر نہ کرو تم لوگ، بس اب سب کو بتا دو، اور تنویر خان کو میں بتا دوں گی، وہ بھی کل تک آ جائے گا، تم دونوں شاپنگ کر لو، میں نے ریسٹورنٹ بک کروا دیے ہیں، ڈیکوریشن والوں کو بھی بلا لیا ہے، ویڈنگ کارڈ بھی بننے کے لیے دے دیے ہیں۔ اور وہ دونوں دادی کو دیکھ کر رہ گئے جنہوں نے سارا انتظام کر رکھا تھا، پھر وہ دونوں باہر کی جانب چلے گئے۔ آخر اب شادی کی اور تیاریاں بھی کرنی تھیں۔ ابھی وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے اور فارس نے گاڑی سٹارٹ کی تو اسے اپنی کن پٹی پر دباؤ محسوس ہوا تھا۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے مناہل، وہ اسے گھر کر بولا تھا، یہ وہی پاگل پن ہے جو تم نے دادی کے سامنے کیا تھا۔ یار وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، وہ بس یہی بول سکا۔ اچھا اب میں بھی ایک مذاق کروں گی۔ نو مناہل یار، ہونے والے شوہر کے ساتھ ایسے کون کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اچھا یار سوری نا پلیز، اس نے کان پکڑے تھے۔ تب کہیں جا کر مناہل نے اس پر رحم کھایا اور گن پیچھے کی تھی، اور تبھی مناہل کا فون بجا تھا جو کہ ڈیش بورڈ پر پڑا تھا۔ مناہل نے تو دھیان نہیں دیا، مگر فارس نے ضرور دیکھا تھا، مگر اس نے مناہل کو اپنی باتوں میں الجھایا ہوا تھا، اور پھر مناہل کو اس کے گھر اتار کر وہ گاڑی واپس لے آیا، اور اس نے گھر اگر اترتے ہوئے مناہل کا فون جو کہ اس کی گاڑی میں رہ گیا تھا اٹھایا اور اندر داخل ہوا۔ پہلے وہ اپنی ڈوگی کے پاس گیا اور اسے کھانا دیا اور پیار کیا، پھر واپس کمرے میں آیا اور پہلے اس نے اپنے جاگر اتارے، پھر شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور خود بیڈ پر لیٹ کر اس نے فون آن کیا۔ مناہل کا اس نے واٹس ایپ اوپن کیا تو ایک انجان نمبر سے میسج آئے ہوئے تھے۔ اس نے وہ چیٹ اوپن کی، اور پر جیسے جیسے وہ میسیجز اور تصاویر دیکھتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا، اور بس اب ایک انسان اس کے قہر سے نہیں بچنے والا تھا۔ وہ شام کو آفس سے گھر آیا تو نورے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ اسے بتانے لگی کہ فارس اور مناہل کی شادی اسی ہفتے میں ہے، اور پھر اس نے کہا کہ اسے شاپنگ کرنے آج جانا ہے۔ سوہم نے کھانا کھایا اور پھر وہ دونوں مال چلے گئے، جہاں نورے نے اپنے لیے دل کھول کر شاپنگ کی تھی، اور سوہم کے لیے بھی وہ اب دونوں مناہل اور فارس کے لیے سامان لے رہے تھے۔ پھر نورے نے آئس کریم کھانے کی ضد کی تھی جو کہ سوہم کو ماننی پڑی۔ وہ آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہے تھے جب سوہم کی کال آئی تو وہ باہر گیا۔ نورے بھی اس کے پیچھے گئی۔ جب اسے فون پر بات کرتے دیکھا تو وہ مڑی تھی اور ایک دم کسی سے ٹکرا گئی۔ جب اس نے سامنے والی شخصیت کو دیکھا تو وہ ڈر گئی تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ دامیار سلطان کھڑا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ نورے جلدی سے اندر بھاگ گئی تھی، اور دامیار آئس کریم پارلر پر رش ہونے کی وجہ سے اسے اندر جاتا دیکھ نہیں سکا تھا، اور وہ جسے اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئی، مگر وہ اب پھر کہیں چلی گئی تھی۔ اس نے اسی وقت سوہم کو کال کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اس نے ہاشم صدیقی کی بیٹی کو دیکھا تھا، اور سوہم جو کہ نورے کے ساتھ اب گھر جا رہا تھا اسے ہاشم کی بیٹی کو تلاش کرنے کا کہا گیا تھا، اور نورے کو گھر چھوڑ کر وہ واپس مال آیا تھا اور دامیار کے پاس گیا تھا۔ دامیار ہاشم صدیقی کی بیٹی کو تب سے جانتا تھا جب اس نے ہاشم پر نظر رکھنے کے لیے اس سے پارٹنرشپ کی تھی اور اس کے گھر گیا تھا۔ وہاں جب ہاشم نے دولت کی لالچ میں نورے کا ہاتھ سوہم کو دیا تھا تب اس نے نورے کو دیکھا تھا۔ وہ تب اپنا حلیہ بھی غنڈوں جیسا بنا کر گیا تھا تاکہ ہاشم اسے پہچان نہ سکے۔ یہ سب ان کا پلان تھا۔ اصل میں دامیار ریچھ کے بھائی کا بیٹا تھا جس سے ہاشم کو نفرت تھی، اور دامیار نے سوہم اور فارس کے ساتھ مل کر ہاشم صدیقی کے کالے دھندوں کو بند کروانے اور سوہم کے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے ایک پلان بنایا تھا۔ سوہم ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا اپنے بابا کی طرح، اور دامیار بھی ایک ایجنٹ تھا۔ فارس سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ہیکر بھی تھا، اور تینوں ملک کے محافظ سے سوہم شاہ ہاشم اور اس کی بیٹی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اب بس تھوڑا وقت تھا، وہ لوگ کامیاب ہونے والے تھے۔ دامیار نے اس انسان کو تلاش کر لیا تھا جس نے اس کی محبت کو تکلیف دی تھی، اور وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وفا مرزا سے بدلہ لینے کے لیے رحم رضوی نے
उमायमा के को ज़रिया बनाया था, क्योंकि वो जान गया था कि उमायमा मिर्ज़ा वफ़ा मिर्ज़ा की बहन है। ये बात उमायमा नहीं जानती थी और दामियार को बस अब इस इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने का इंतज़ार था। दामियार इस इंसान को इबरत का निशान बनाना चाहता था। दामियार तब तक फुटेज निकलवा चुका था, इस जगह की अभी उसने देखी नहीं थी। फिर वो दोनों ईगल्स पहुँचे और अब वहाँ वो हाशिम के कमरे में थे। वो एल्बम जो उस दिन सोहम शाह को मिला था, वो उसने अभी तक नहीं देखा था। अब उन्होंने हाशिम सिद्दीकी को होश में लाया और वो होश में आकर चिल्लाने लगा था। सोहम ने उसको एक थप्पड़ मारा था और फिर वो रुका नहीं था, उसे टॉर्चर सेल में रखा गया था। वो इंसान रहन खाने के काबिल नहीं था, उस जिसने आस्तीन का सांप बनकर अपनों को डसा था। जब वो बेदम हो गया तो सोहम ने उसको छोड़ा था। अब वो दोनों बैठे अगला प्लान कर रहे थे। वफा को फारिस की शादी पर वो बुलाने वाले थे ताकि रहम रिजवी भी अब उनके शिकंजे में आ जाए। फिर उन्होंने फारिस को मैसेज किया था कि वो वफा को पाकिस्तान बुलाए। अब बहुत जल्द वो कामयाब होने वाले थे। वो वजूद चेयर से बंधा था, उसके मुंह पर टेप लगी थी। जब किसी ने उस पर बाल्टी भरकर पानी फेंका था और वो होश में आई थी। सामने खड़े इंसान को देखकर उसके रोंगटे खड़े हुए थे। जब कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी थी, तुमने मुझसे उलझकर गलती की है रुमैसा मलिक, और अब तुम उसकी सज़ा भुगतोगी। वो बुरे तरीके से रोने लगी। गलत जगह पंगा लिया है तुमने मुझसे उलझकर अपनी मौत को दावत दी है और मौत ने ये दावत कबूल कर ली है। तुम्हें किसने कहा था मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करो? रुमैसा मलिक ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वहाँ असर किसे था? फारिस ने उसके मुंह से टेप खींच कर उतारी थी और उसकी एक चीख बुलंद हुई, प्लीज़ फारिस, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़। वो गिड़गिड़ा रही थी और फारिस अच्छे से इसके ड्रामों को समझता था। अच्छा, और ये सच्ची मोहब्बत तुम्हें और कितने मर्दों से हो चुकी है? और रुमैसा नज़रें चुरा गई थी। फारिस ने वहाँ एक बॉक्स खोला था, उसके अंदर शहद थी और वो रुमैसा पर उलट दी। वो नासमझी से उसे देख रही थी। जब फारिस ने एक शीशे का डब्बा उसके सामने किया था जिसमें बहुत से कीड़े थे, फिर वो बोला था, तुम क्यों भूल गई कि तुमने मेरी ज़िंदगी से पंगा लिया है और मैं अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। मैं अपनी मोहब्बत के लिए बहुत जुनूनी हूँ और तुमने मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश की, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वैसे भी अपने दुश्मनों का खून बहाना मुझे बहुत पसंद है। अब तुम जान जाओगी कि मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं रेड डेवल हूँ। तुम्हारे इस अंजाम के बाद कोई भी मेरी ज़िंदगी से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। और फिर फारिस ने उस पर वो डब्बा उलट दिया था और उसके मुंह पर टेप लगा दी थी और बाहर निकल गया। वो रुमैसा मलिक थी, उसकी क्लास फेलो, निहायत ही बिगड़ी हुई लड़की। उसने फारिस को प्रपोज किया था। फारिस ने उसे तब रिजेक्ट कर दिया था, तब तो वो खामोश रही थी, मगर फिर उसने उस दिन मनाहिल को फारिस की फेक और कुछ अपनी साथ तस्वीरें भेजी थी जो फारिस ने देख ली थी। मनाहिल ने भी वो नहीं देखी थी। उसने वो सिर्फ यहाँ बस नहीं की, बल्कि रुमैसा मलिक ने मनाहिल की भी कुछ तस्वीरें फारिस को भेजी थी और फारिस वो देखकर अपने अंदर के रेड डेविल को जागने से रोक नहीं पाया था और अब रुमैसा मलिक का अंजाम देखने वाला था। फिर उसने वफा को कॉल की थी। वो खामोशी से सड़क पर चल रही थी, सोचे एक ही इंसान पर थी। जब उसका फ़ोन बजा, उसने देखा तो कोई अनजान नंबर था। फिर कुछ सोचकर उसका दिल धड़का था और उसने कॉल उठाई थी। सामने वाला कुछ देर खामोश रहा और फिर वफा के हेलो बोलने पर वो अस्सलाम वालेकुम कह उठा था और वफा साकी तो जामत रह गई थी। वो वही था दुश्मन जान जिसके इंतज़ार में वो पल पल तड़पी थी। और हाल पूछने के बाद जो बात फारिस ने बताई थी, वो हैरान रह गई थी। उसकी कोई बहन भी थी, ये सोचकर वो खुश हो गई थी। आखिर कोई तो रिश्ता था उसका। अब वो उसे मिलने के लिए बेताब थी, मगर ये खुशी 2 पल की थी जब उसने सुना था फारिस जहांगीर को ये कहते कि मेरी शादी पर भी तुमने आना है, ये परसों है, तुम अपनी टिकट करवा लो। और भी वो बहुत कुछ कह रहा था, मगर वो बेजान हो गई थी। ये कैसा इंकशाफ था, इतनी जल्दी वो दूर होने वाला था। अभी वो ये नहीं जानती थी कि वो तो 3 साल से किसी और के निकाह में था, वो तो नसीब ही किसी और का था। वफा मिर्ज़ा आज एक बात जान गई थी कि कुछ लोग आपकी किस्मत में नहीं होते, आप जितनी मर्जी कोशिश करें। ये ख्वाहिश वो जान गई थी। फारिस जहांगीर उसकी किस्मत में नहीं है। वो जल्दी से घर आई और अपना टिकट बुक करवाया था, सारी तैयारी की और शाम को उसकी फ़्लाइट थी। वो आखिरी बार फारिस को दिल भर कर देखना चाहती थी, क्योंकि फिर उसे फारिस जहांगीर को देखे बगैर तमाम उम्र गुजारनी थी। वो जहाज़ में बैठी थी, उसकी फ़्लाइट लैंड हो रही थी और फिर उसने इस फ़ज़ा में सांस ली थी जहाँ जिसमें वो सांस लेता था। वो बाहर निकली तो फारिस और उमैमा और दामियार उसे लेने आए थे। उमैमा भागकर उसके गले लगी थी और रो दी थी। दामियार ने उमैमा को यूं रोता देख रुख मोड़ा था। फिर वो लोग फारिस के घर आए थे, क्योंकि सब वहीं थे। शादी वाले घर में खूब रौनक लगी थी, सब उससे मिले थे। फिर वो आराम करने कमरे में चली गई थी। नमाज़ पढ़कर वो दुआ मांग रही थी। इससे पहले वो फारिस को अपनी दुआ में मांगती दिमाग से आवाज़ आई थी कि वो अब तुम्हारा नहीं हो सकता। और फिर वफा ने फारिस को मांगना छोड़ दिया था, वो किसी और का नसीब था। आज मायूं थी, सब सुबह से ही तैयारियों में मसरूफ़ थे और फारिस अब घर से निकला था ज़रूरी काम का कह करके। उसने रुमैसा को देखा तो वो बेहोश थी। खौफ से फिर उसने उस पर पानी फेंका और वो होश में आई तो रोने लगी। फारिस ने नफ़रत से उसे देखा, तुम क्यों भूल गई कि मैं एक हार्ट सर्जन हूँ? मैं तुम्हारा दिल निकाल कर इसे सीने से निकाल कर मसल भी सकता हूँ। अब तुम्हारे मरने की बारी है। और उसने अपनी
गोलियां उसके सीने में उतार दी थीं। वो अगर एक गुनाह करती तो फारिस उसे छोड़ भी देता। इसने न जाने कितनी लड़कियों को उनकी फैमिली की नज़र में गिराया था और उसका अंजाम फारिस जहांगीर के हाथों लिखा था। इस झोंपड़ी से निकलते हुए उसने उसे आग लगा दी थी और रुमैसा मलिक का किस्सा ख़त्म हुआ। वो घर आया तो सब आ चुके थे, बस अब रस्म हुई तो दोनों की रस्म एक साथ हुई। अब वो इन दोनों को एक दूसरे से नोक झोंक चलती रही थी। रस्मों के दौरान फिर सोहम को सबने गाना गाने को कहा था और उसने गिटार संभाला तो नूरे को देखते हुए उसने फिर से गाना गाना शुरू कर दिया। मैं शायद हूँ यकीन तुम हो, मेरे चेहरे पर ठहरी हंसी तुम हो, तेरा मिलना यूँ रोज़ाना, लगे सांसों की आदत तुमको दोहराना, तू ही मेरा कल है तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल तू ही मेरा आज, कभी अल्फाज बनकर मेरे ज़रा होंठों पे मेरे रह लेना, मैं भूलूं और सुनाई देना हमेशा तुम, तू ही मेरा कल तू ही मेरा आज। और उसने रुककर नूरे को देखा था और उसकी आंखों में आंसू थे, मोहब्बत थी, मान था, सब था अपने एंजल पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए और अपने अपने कमरों में। दामियार कमरे में आया तो उमैमा नहीं थी। वो उसका इंतज़ार करने लगा। जब कुछ देर बाद वो दाखिल हुई, उसके हाथ में चाय थी। वो मुस्कुराकर चाय पकड़ने लगा और फिर दोनों बालकनी में जाकर खड़े हुए। उमैमा ने ऊपर चांद पर आसमान को देखा था। आज चांद मुकम्मल था। आज पहली दफ़ा उसने गौर से चांद को देखा था और फिर वो मुस्कुराई थी। आज वो भी मुकम्मल थी। उसने दामियार को देखा जो उसे ही देख रहा था और वो मुस्कुराई थी दिल से और उसके सीने पर सर रख गई थी। दामियार सुल्तान की दुनिया मुकम्मल थी। तुमसे वो आखिरी इश्क है मुझे जो पहली बार हुआ है किसी से। आज मेहंदी थी और दादी का हुक्म था कि सोहम और नूरे, दामियार और उमैमा की मेहंदी और वलीमा भी फारिस और मनाहिल के साथ होंगे। और अब सब अपनी अपनी तैयारियों में बिजी थे। सोहम और दामियार ने अपनी अपनी दुल्हनों के लिए पहले ही कपड़े ऑर्डर कर दिए थे जो कि अब मिल भी चुके थे। नूरे, मनाहिल, उमैमा और वफा सब पार्लर गई हुई थी रात के लिए तैयार होने के लिए। लड़के तीनों सैलून थे। अब वो लोग वापस आए तो दादी ने दामियार की ड्यूटी लगाई थी लड़कियों को लाने की। वो पार्लर के बाहर खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। शाम के 8 बज चुके थे जब वो लोग पार्लर से निकली थी। अभी बस उमैमा रह गई थी तैयार होने के लिए। वो इन लोगों को घर छोड़कर अब बाहर उमैमा का इंतज़ार कर रहा था और वो अंदर तैयार हो रही थी। उसके हाथों पर दामियार सुल्तान के नाम की मेहंदी लगने वाली थी। वो आज दामियार सुल्तान के लिए सज रही थी। आज उनकी मेहंदी जो थी वो उसके लिए वैसा सज रही थी जैसा वो कभी सजना चाहती थी। आखिर 2 घंटे के इंतज़ार के बाद वो बाहर निकली थी। दामियार ने उसे पकड़कर गाड़ी में बिठाया और उसे घूंघट पीछे करने को कहा था। वो सबसे पहले उसे देखना चाहता था और फिर उसने घूंघट उठा दिया था। दामियार सुल्तान ने उसे देखा तो फिर देखता ही रह गया था। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी, सादगी में भी खूबसूरत लगती थी, पर आज वो सजकर कातिल हसीना लग रही थी। वो लोग घर पहुंच चुके थे। अब वो उसे कमरे में छोड़कर बाहर गया था। आज फिर रस्म एक साथ थी। दोनों की लड़की वालों ने पहले आना था और फारिस ने और उसके दोस्तों ने बाहर से एंट्री करनी थी। अब दुल्हनों को स्टेज पर बिठा दिया गया था और चंद लम्हों बाद गेट खुला और लड़के अंदर दाखिल हुए थे। फारिस, सोहम, दामियार और इनके कुछ दोस्त थे। वो लोग भंगड़ा डालते हुए अंदर दाखिल हुए थे और वो तीनों दुल्हनें अपने दुल्हों को यूं डांस करता हुआ देखकर हैरान रह गईं। मनाहिल तो उठ गई थी डांस करने के लिए। जब दूल्हे स्टेज पर आए तो फारिस और मनाहिल ने डांस किया। वो दोनों खुशी से भंगड़े डाल रहे थे। वो खुश थे क्योंकि क़यामत तक का साथ उनकी किस्मत में लिख दिया गया था। आज के बाद वो हर पंगे में साथ थे और दूर खड़ी वफ़ा इन दोनों को साथ देखकर उदासी से मुस्कुराई थी। सब कितने खुश थे, बस वो अधूरी रह गई थी। मेहंदी की रस्म की गई। आखिर रात को 1 बजे वो लोग अपने अपने कमरों में गए थे आराम करने के लिए। नूरे कमरे में दाखिल हुई तो सोहम पहले ही कमरे में मौजूद था। अब वो उसे घूर रही थी कि आखिर सोहम ने उसकी तारीफ़ जो नहीं की थी वो समझ गया। और फिर उसने एक मखमली डब्बी खोली थी। इसमें एक नेकलेस था। उसने नूरे को पहनाया था और वो साकित रह गई थी अपना और सोहम का मुकम्मल अक्स आईने में देखकर। वो एक परफेक्ट कपल था, एक दूसरे के लिए बने थे वो दोनों। आज बारात थी और नूरे को सुबह से तेज़ बुखार था, फिर भी वो सोहम से ज़िद के लिए तैयार थी। अब वो पार्लर में मनाहिल और उमैमा के तैयार होने का इंतज़ार कर रही थी। उसने तमाम फंक्शंस में हिजाब कर रखा था। एक तो वो पर्दा करती थी, दूसरा उसे डर था कि अगर दामियार ने उसे देखा तो वो उसे पहचान ना जाए। वो उसके सामने आती ही नहीं थी। उसे यकीन था कि सोहम उसे कभी दूर नहीं जाने देगा, मगर वो फिर भी दामियार से डरती थी। इस बारे में उसने किसी से कोई बात नहीं की थी। वो दामियार के सामने आती ही नहीं थी। अब जब सब तैयार हो चुकी तो सोहम उनको लेने आया था, इन्हें होटल ले आया था और अब वो ब्राइडल रूम में थी। कुछ देर बाद बारात आ गई का शोर मचा था और मनाहिल ने खिड़की खोलकर बारात को देखा था और वो लोग उसकी बेसब्री पर हंसकर रह गई थी। निकाह थोड़ी देर बाद था और अब वो लोग बैठी हुई थी कि निकाह पढ़वाने के लिए मौलवी आ गए थे। जब निकाह पढ़वाने के बाद मनाहिल ने दुपट्टा उतारा तो उसका चेहरा देखकर मौलवी साहब हैरान रह गए थे। वो वही मौलवी थे जिन्होंने इनका पहले निकाह पढ़वाया था। मनाहिल का गन सर पर रखना फारिस के वो कैसे भूल सकते थे और मनाहिल इनके यूं हैरान देखकर बस ढीठों की तरह मुस्कुरा कर रह गई। अब मौलवी साहब लड़के की तरफ गए थे निकाह पढ़वाने और लड़का भी वही देखकर इनका दिमाग घुमा था और फारिस भी इन्हें देखकर दांत निकाल रहा था।
मौलवी साहब के जाने के बाद इन दोनों ने मनाहिल से पूछा था कि वो तुम्हें इतनी हैरत से क्यों देख रहे थे, तो मनाहिल ने इन्हें बताया कि इनका पहला निकाह भी इन्होंने ही पढ़वाया था। और वफा जो खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही थी, ये सुनकर हैरान रह गई थी। फिर मनाहिल ने बताया कि वो दोनों 3 साल से एक दूसरे के निकाह में हैं और किसी तरह उसने फारिस से गन पॉइंट पर निकाह किया था। और वफा मिर्ज़ा ज़लज़लों की ज़द में आ गई थी, उसकी दुआएं कबूल नहीं हुई थीं। वो तो पहले ही किसी और का था, किसी और की किस्मत में था, तो फिर वो उसे कैसे मिलता। उसकी किस्मत में तन्हाइयाँ थीं, वो क़यामत तक तन्हा रहने वाली थी। मगर वो तो कल ये सोचकर फारिस को देखती रह गई थी कि फिर एक उम्र उसे देखे बगैर गुजारनी थी। वो उसका चेहरा अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। उसने मुड़कर मनाहिल को देखा, वो कितनी खुश थी। फारिस की बीवी बनकर उसे मनाहिल पर रश्क आया था। फिर वो लोग निकाह के बाद मनाहिल को बाहर ले आई थी और वफा को मनाहिल के साथ खड़ा करके वो दोनों फारिस के सामने दूध का गिलास लेकर खड़ी हो गई थी। भाई हमारा नेक निकालो। और फारिस उनको हैरत से देख रहा था। फिर उसने सोहम और दामियार को देखा कि अपनी अपनी बीवियों को संभालो, मुझे अपनी को संभालने दो। मगर वो दोनों भी पहलू बदल गए और फारिस ने इनकी तरफ देखकर कहा, लोग अपने शौहरों से लो ना पैसे, मुझसे क्यों, मैं तो पहले ही कंगाल हूँ। मगर जब वो दोनों ना हटी तो उसे अपनी जेब खाली करनी ही पड़ी और इन दोनों से लेकर दूध पिया फिर और मनाहिल को हाथ पकड़कर स्टेज पर लाया था और सबने उसकी इस बेकरारी पर हुटिंग की थी और वो सर झटक गया था। फिर कुछ देर बाद रुखसती की गई, सबकी आंखें भीग गई थीं। सोहम और नूरे पहले ही घर जा चुके थे उनके इस्तकबाल के लिए। फिर वो घर पहुंचे तो उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया और रस्मों के बाद रात 1 बजे उनको कमरे में भेज दिया गया था। जब फारिस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मनाहिल का घूंघट उठाया और दिल पर हाथ रखकर गिरने की एक्टिंग की थी। मनाहिल ने उसे एक मुक्का मारा तो वो सीधा हुआ और फिर उसको देखकर मुस्कुराया था और उसे बेड से उठाया। वो चीखी थी, फारिस मुझे नीचे उतारा मगर इसे असर ना हुआ। फिर उसने अपने कमरे का वो बैक दरवाज़ा खोला जो बाहर पीछे लॉन वाल में खुलता था और उसे नीचे उतारा। मनाल तो वहाँ का मंजर देखकर साकित रह गई। हर तरफ सफ़ेद फूल थे, उसके फेवरेट फूल थे। और फिर फारिस ने उसे एक रस्सी दी और उसे खींचने को कहा था। उसकी रस्सी खींचते ही ना जाने कितने गुलाब उस पर गिरे थे। मगर सामने दीवार से कपड़ा हटा था और वहाँ 2 हैवी बाइक्स खड़ी थीं। मनाहिल वो देखकर हैरत से मुड़ी थी और फारिस को देखा था। वो जान निसार करती नज़रों से उसे देख रहा था और फिर वो उसके गले लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। फारिस ने उसे पकड़कर घुमाया था और वो खिलखिलाकर हंसी चली गई। वो उसकी पटाखा साई थी, उसकी ज़िंदगी उसकी धड़कनों की मानी थी। वो अगले दिन वलीमा था, शाम का फंक्शन था। सब सुबह देर से ही उठे थे और फिर वलीमे की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। सोहम लड़कियों को पार्लर छोड़ आया था। फिर वो घर आया और अब वो लोग सीक्रेट रूम में बैठे आगे अपने प्लान को तरतीब दे रहे थे। अभी तक राहम रिजवी ने कोई एक्शन नहीं लिया था, वरना वो वफा के पाकिस्तान आने की खबर से अनजान तो नहीं हो सकता था। हाशिम को भी अभी इन लोगों ने टॉर्चर सेल में रखा हुआ था। अब बस राहम रिजवी के एक्शन का इंतज़ार था और वो इनके शिकंजे में होता। फिर सोहम लड़कियों को पार्लर से लेकर आया। बाकी सब होटल पहुंच गए थे। फारिस और मनाहिल की एंट्री लास्ट पे हुई थी। अब वो लोग हॉल के दरवाजे में खड़े थे और वो दोनों एक साथ मुकम्मल लग रहे थे। फिर उनकी एंट्री हुई थी और अब वो दोनों स्टेज पर बैठे किसी बात पर बहस कर रहे थे। अब इन्हें यूं बातें करते देख उनकी नज़र उतार रहे थे सब, मगर इनका बहस करना सिर्फ सोहम और दामियार जानते थे। फिर खाना खाने की दफ़ा फारिस ने मनाहिल का हाथ पकड़ा और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। मनाहिल नहीं करती रह गई थी। उसका कहना था कि वो अपने बच्चों को ये सब बताया करेगा। आखिर वो फारिस दी ग्रेट जो था। फिर जब घर जाने का टाइम आया तो वो दोनों एक बात करने का कहकर ब्राइडल रूम में गए और वहाँ के पिछले दरवाजे से अपनी अपनी ड्रेस चेंज करके निकल गए थे अपनी हैवी बाइक पर। और जब सोहम ने अंदर आकर देखा तो इसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था कि हमें ढूंढा ना जाए। और सोहम ने उसी वक्त फारिस को कॉल की थी। उसने कॉल मिलाई तो दूसरी तरफ से फ़ौरन कॉल उठा ली गई थी। कहाँ हो इस वक्त तुम? और मनाहिल, उसने पहला सवाल किया। मैं और जानम इस वक्त अपने हनीमून पर जा रहे हैं अपनी बाइक पर। और मनाहिल सोहम के सामने इस लक़ब पर बस उसे घूर कर रह गई थी। अच्छा, तो तुम दादी को नहीं बता सकते थे? उसने पूछा था। यार, अगर मैं दादा की ज़ौजा को बताकर आता तो वो दादा को मिस करती ना। क्यों, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तो क्या वो दादा की ज़ौजा नहीं है? सोहम अपना सर पकड़कर रह गया था। मैं इस वक्त तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। तो भी तुमने मुझे कॉल क्यों की? अगर मुझसे बहस नहीं कर सकते थे तुम एक बार मेरे हाथ लगो, जलील इंसान। यार, अब तो तुम नूरे भाभी के साथ ज्यादती करे हो। मुझे इतने प्यार से पुकार कर वो समझेंगी तुम अपने किसी जानू मानू। फारिस इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता सोहम चीखा था और फ़ोन बंद कर दिया। और दूसरी तरफ फारिस ने बाइक रोकी थी। वो इस झील पर पहुंच चुके थे जहां वो अक्सर आया करते थे। फिर वो नीचे उतरा तो मनाहिल भी उतरी। दोनों झील के पास जाकर बैठ गए थे। वहाँ फारिस की बाइक भी खड़ी थी। वो वहाँ से आते उसे देख चुका था। मनाहिल भी इस बाइक को ही देख रही थी। और फिर फारिस बोला, मैंने तुम्हारे बाद बाइक नहीं चलाई। मैं इससे 3 साल दूर रहा। मैं बाइक तुम्हारे साथ चलाना चाहता था। तुम्हारे बगैर ये बहुत अधूरी थी। मैं जब तुम्हें मिस करता था तो यहाँ आता और तुम्हें याद करके अलखियाँ मारता। और मनाहिल जो उसकी बात सुन रही थी उसकी आखिरी बात पर उसे मुक्का जड़ा था। फारिस का कहका गूंजा था फ़ज़ा में। फिर वो दोनों खड़े हुए और अपनी अपनी बाइक पर बैठे रेस लगाने के लिए। वो दोनों कामयाब बाइक रेसर थे और एक बाइक रेस ने इनकी ज़िंदगी बदल दी थी।
वहाँ वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। फारिस ने वो पहली बाइक रेस बारी और साथ साथ अपना दिल भी हार गया था, मगर मनाहिल वो बाइक रेस तो जीत गई मगर अपना दिल हार गई थी। फारिस इन आंखों पर दिल हारा था और वो फिर दोनों मरीज़ इश्क हो गए थे और 3 माह बाद मनाहिल ने उसके सर पर गन रखकर निकाह किया था और फिर इसी दिन उसके बाबा उसे ले गए थे पाकिस्तान से और इनका कभी राब्ता नहीं हो सका था। फिर अब वो 3 साल बाद मिले थे और अब फारिस उसे दूर नहीं जाने देना चाहता था। वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ थे। सोच कर रखना हमारी सल्तनत में कदम, सोच कर रखना हमारी सल्तनत में कदम, हमारी मोहब्बत की कैद में ज़मानत नहीं होती। शादी के फंक्शंस ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर आ गए थे। वफ़ा भी उमैमा के साथ घर आ गई। अब 1 हफ़्ते बाद उसकी फ़्लाइट थी और अब की शादी को भी 1 हफ़्ता होने वाला था। वफ़ा अब तक उमैमा के साथ हुए हादसे के बारे में नहीं जानती थी। इन दिनों उमैमा ने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा था। आज इन्हें दादी ने दावत पर बुलाया था जो कि फारिस के घर में थी। वो लोग तैयार होकर निकल गए थे। वहाँ सोहम और नूरे पहले ही मौजूद थे। सबने खाना खाया और फिर चाय पीने बैठ गए और तभी एकदम से गेट खुला और बहुत सी गाड़ियाँ अंदर दाखिल हुई थीं और फिर इन गाड़ियों से गार्ड्स निकले थे और एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला जिसमें से राहम रिजवी बाहर निकला था और गुरूर से अंदर दाखिल हुआ था। सब किसी अनजान को देखकर खड़े हुए। सोहम, फारिस और दामियार उसे जानते थे। उमैमा और वफ़ा किचन में थे। उसने आते ही फारिस पर गन तानी थी और कहा था, तुम हो ना उसकी मोहब्बत। इससे पहले कि मनाहिल उसकी तरफ बढ़ती, नूरे ने फारिस के इशारे पर उसे पकड़ लिया था। वो डरी हुई थी मगर वो मनाहिल को मजबूती से पकड़े हुए थी। तुम हो ना भाई, उसे बर्बाद करना मेरा काम है, जैसे उसकी बहन को किया था। सब कुछ रुक गया था और फिर इस खामोशी को फ़ोन की रिंग टोन ने तोड़ा था। वो कॉल राहम रिजवी के फ़ोन पर थी। उसने कॉल उठाई तो जो आगे से कहा गया था वो राहम रिजवी को साकित कर गया था। उसे बताया गया था कि साहिल आफरीदी, जो कि इतने साल से कोमा में था, उसकी सांसें थम गई थीं, वो भी मर गया था और राहम रिजवी हार गया था। जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया था वो उसको छोड़ गया। वो वाहिद इंसान था जिससे राहम रिजवी को मोहब्बत थी। वो उसके बच्चों जैसा था और राहम रिजवी पागल हो गया था। उसी टाइम सोहम, फारिस और दामियार के गार्ड्स अंदर दाखिल हुए थे और उसे पकड़कर बांधा था। वफ़ा को हॉस्पिटल ले जाया गया था मगर तब तक उसकी रूह परवास कर चुकी थी और फिर उमैमा की दर्दनाक चीखें वहाँ गूंजी थीं। वो अपना वाहिद सगा रिश्ता भी खो चुकी थी। वफ़ा मिर्ज़ा की मौत को 1 महीना गुजर चुका था, जिसे वापस अपनी आम रूटीन की तरफ सब आ चुके थे। उमैमा अब ठीक थी। उसे याद करके कभी कभी रो देती थी मगर दामियार ने उसे संभाल लिया था सब कुछ। आज नूरे की तबीयत ख़राब थी। सुबह से सोहम ऑफिस भी नहीं गया था और फिर उसे फारिस की कॉल आई तो वो ईगल नेस्ट गया था। फिर वहाँ दामियार ने उसे बैठने को कहा। वो बैठा तो दामियार ने बात करने के लिए तमीद बांधी। इन दोनों के उड़े उड़े रंग देखकर वो हैरान हुआ था। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया इधर? हाशिम की बेटी का पता चल गया है, फारिस ने उसे बताया। ओह अच्छा, वो कहाँ है? उसने पूछा था। वो दरअसल ये इस फुटेज में है। फारिस का हाशिम की बेटी को इतनी इज्जत देना उसे हैरान कर गया था। अच्छा दिखाओ। और फिर फारिस ने वो फुटेज पहले ली जब दामियार मॉल में नूरे से टकराया था और वो उसे देखकर भाग गई थी। फिर वो सोहम के साथ निकल गई थी और फिर अगली वो फुटेज थी जब फारिस की शादी पर दामियार सामने से आ रहा था तो नूरे झींप गई थी। फिर तब की फुटेज थी जब दामियार पहली बार हाशिम के घर नूरे से मिला था। सोहम ये जानकर जल्जलों की जद में आ गया था। फिर उसने देखा तो नूरे का आईडी कार्ड था जहां नूरे हाशिम सद्दीकी लिखा था। उसे याद था जब उसने नूरे से उसका पूरा नाम पूछा था तो उसने नूरे हाशिम बताया था। उसे तब भी पता नहीं चला था और अब वो सदमे में चला गया था। फिर कुछ देर बाद वो तैश में उठा था इससे पहले कि वो बाहर निकलता। दामियार और फारिस ने उसे रोका था मगर वो आज रुकने वाला नहीं था। वो टॉर्चर सेल में गया था और फिर उसने हाशिम सद्दीकी को होश दिलाया और उसकी टांग में गोली मारी थी। तुमने मेरे माँ बाप को मरवाया था, तुम अब रहने के काबिल नहीं हो। इसने गोली हाशिम के सर में मार दी थी। फिर वो तनफन करता घर पहुंचा। पहले वो स्टडी में गया था जहां उसने एल्बम रखा था और फिर उसने वो एल्बम खोलकर देखा जिसमें अरीज की, हाशिम और नूरे की तस्वीर भी थी। फिर सोहम ने गुस्से को कंट्रोल किया और बाहर निकला। उसे अपने माँ बाप के कातिल की बेटी को अपने दिल में बसाए बैठा था, अपने दिल में रखता था वो इसे। वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। नूरे एकदम आकर उसके सीने से लगी थी मगर सोहम ने उसे बुरी तरीके से झटका दिया था जिसको पहले से ही बुखार था। अब वो रोती हुई सोहम के सीने से लगी थी और उसने उसे बुरे तरीके से झटका। वो पीछे की जानिब गिरी थी और उसका सर दीवार से टकराया था। खून की एक लकीर उसके माथे से निकली थी। उसने हैरत से सोहम को देखा था। वो उसकी जानिब बढ़ा। नूरे को लगा वो उसे उठाने आया है मगर सोहम ने उसका हाथ झटक दिया और नूरे साकित हो गई। उसने सोहम को पुकारा और सोहम ने उसकी गर्दन दबोची थी। तुम मेरे माँ बाप के कातिल की बेटी हो। नहीं सोहम, मैं आपकी नूरे हूँ। तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हें मैं आज ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा क्या कसूर है? वो इल्तिजा कर रही थी। वो सोहम का इतना बुरा रवैया देखकर सहम गई थी। सोहम ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। वो बदला जो वो हाशिम से लेना चाहता था वो नूरे से ले रहा था और वो अपने एंजल का इतना बुरा रवैया देखकर टूट गई थी।
وہ ٹارچر سیل میں داخل ہوا تو راہم رضوی زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ اس دن سے بار بار بھاگنے کی کوشش کر چکا تھا مگر وہ اب نکل نہیں سکتا تھا۔ دامیار کی قید سے یہ ٹارچر سیل سب سے زیادہ خطرناک تھا اور مری کے جنگل میں موجود تھا۔ وہ آج راہم رضوی کا کام تمام کرنے آیا تھا، وہ جس نے نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کی تھیں، مگر اب وہ دامیار کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا جس سے وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ اس دن اسے جب سے پتہ چلا کہ ساحل آفریدی بھی مر گیا ہے، اس دن کے بعد سے اس نے کتنی کوشش کی اسے آخری بار دیکھنے کی، مگر دامیار نے اسے ساحل کو آخری بار نہ دیکھنے دیا تھا اور وفا کے ساتھ اس کا بھی نماز جنازہ رکھا گیا تھا۔ ان دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے تھے۔ زندگی میں نہ صحیح مر کے ہی ساحل وفا کے قریب ہوا تھا، ان کی قبریں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ راہم رضوی کے پہلے سب سے بڑی ہار تھی ساحل کی موت، اور پھر دامیار نے اسے گاڑی میں ڈالا تھا اور اسے جنگل کے درمیان میں لے آیا تھا، اس گاڑی سے نیچے اتارا اور پھر اس کے بازو میں گولی ماری۔ راہم رضوی کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ سوہم نے اسے ایک قبر نما جگہ میں پھینکا تھا جو اس نے پہلے ہی کھودی ہوئی تھی اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی تھی۔ راہم رضوی کو آج پتہ چلا موت کیا ہوتی ہے اور پھر اس کی چیخیں زمین میں دب گئی تھیں۔ راہم رضوی کو زندہ زمین میں دفنا دیا گیا تھا۔ ہر فرعون کی قسمت میں دردناک موت لکھی تھی، وہ بربادی تھا سب کی، آج وہ برباد ہو گیا تھا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ ساکت سی سوہم کو کمرے سے جاتا دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا تھا سوہم نے اسے کہا تھا تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی، اسے یہاں سے جانا تھا کیونکہ اگر وہ یہاں رکتی تو وہ اسے چھوڑ دیتا۔ وہ باہر نکلی تو باہر کوئی نہیں تھا۔ سوہم کہ اس رویے نے اسے توڑ دیا تھا، اس کا لہجہ نورے کو گہرا زخم دے گیا تھا۔ وہ اس کا اینجل تھا، وہ کیسے اسے ایسا کہہ سکتا تھا؟ وہ تو اس کا عشق سائن تھا نہ۔ آج نورے کا مان توڑ گیا تھا، وہ آج نورے کو بھی توڑ گیا تھا۔ وہ کسی طرح یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ گیٹ کے پاس گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل گئی تھی اور بھاگنا شروع کیا تھا، اور پھر وہ تب رکی جب اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ وہ جانے کہاں آ گئی تھی، یہ علاقہ کافی ویران تھا۔ اس نے بڑی سی چادر لے رکھی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چلتی سڑک پر آ گئی تھی، اور اچانک اس ویران سڑک پر نورے کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹھوکر ماری تھی اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ سڑک پر گر گئی۔ وہ تو اس صدمے سے ہی آتی مر گئی کہ اس کے عشق سائیں نے، اس کے اینجل نے اسے یوں چھوڑ دیا تھا۔ وہ کیسے، اس کا مان تو کیا، اس کے بغیر وہ اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ گاڑی سے 3 لڑکیاں باہر نکلی تھیں اور نورے کی دھڑکن چیک کی تھی جو کہ آہستہ تھی۔ وہ جلدی سے اسے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے آئی تھیں اور آخر اسے 1 ہفتے بعد ہوش آیا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ سب یاد آ رہا تھا اور پھر اس کی سسکیاں کمرے میں گونجی تھیں۔ یکدم دروازہ کھلا اور جیسے طوفان اندر آیا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو 4 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ پھر وہ اس کے پاس آئیں اور اسے بتایا کہ ان کی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے معافی مانگی تھی اور اس نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے اسے اس کے گھر کا پوچھا تھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، اور وہ حیران رہ گئی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر وہ لوگ اسے وہاں چھوڑنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ 5 بہنیں تھیں اور اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتی تھیں، اور ان کا چھوٹا سا پیارا سا گھر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ کوئی ڈریم لینڈ جیسا تھا۔ ان سب کے الگ الگ کمرے تھے۔ ان کے دادا دادی بھی بہت اچھے تھے، انہوں نے اس کے لیے ایک الگ کمرہ سجایا تھا، اور نورے ان کا اتنا پیار دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ان کے دادا اور دادی گھر رہتے تھے اور سب سے بڑے 3 بہنیں جابس کرتی تھیں اور باقی 2 پڑھتی تھیں۔ وہ سب اپنی جابس پر ہوتیں اور اسکول ہوتیں۔ وہ دادی کے ساتھ مل کر ان کے لیے کھانا بناتی اور پھر دادا دادی کے ساتھ باغ میں چلی جاتی تھی۔ اسے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کافی ٹائم لگا تھا۔ اس نے دادا دادی کو تمام سچائی بتا دی تھی اور انہوں نے اسے بھی اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ وہ آج بھی چاند رات میں اپنے اینجل کو یاد کر کے روتی تھی۔ وہ اسے بھولا ہی کب تھا، وہ تو ظالم اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا، مگر اب بھی وہی دل میں بستا تھا۔ اور سوہم اس دن کا گھر سے نکلا ہوا 4 دن بعد واپس آیا تھا۔ اسے غصہ اب نہیں تھا، وہ جانتا تھا کتنے برے طریقے سے وہ نورے کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ 4 دن اس نے یہ سوچتے گزارے تھے کہ کیا وہ اتنے برے رویے کی حقدار تھی، اور وہ تو اس کی محبت تھی، وہ کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا۔ اور پھر محبت جیت گئی اور انتقام ہار گیا، مگر پھر وہ اپنی قسمت کے ہاتھوں ہارنے والا تھا۔ افسوس۔ فارس گھر میں داخل ہوا تو مناہل اپنی ٹومی کو لیے بیٹھی لان میں اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ اس نے اپنے یوول کو دیکھا اور دور بیٹھے ٹومی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شرارت سوجی۔ وہ یوول کے پاس پہنچا اور لے کر اس جگہ جہاں مناہل بیٹھی تھی۔ پھر یوول سے بولا، کیوں نہ تمہاری شادی کر دی جائے؟ خبردار، جو تم نے اور تمہارے کتے نے میرے ٹومی پر نظر رکھی تو۔ مناہل غصے سے بولی تھی، یار کتا تو مت بولو نا، وہ برا مان جائے گا، اور میں بھی۔ وہ اسے دکھاتے ہوئے بولا تھا، تمہاری اور تمہارے اس کتے کی ایسی کی تیسی۔ نو جانم، میں اور میرا یوول عزت سے تمہارا ٹومی کا رشتہ لے کے لائیں گے۔ تم انکار مت کرنا، میں تمہارے ٹومی کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ بری طرح تپی تھی۔ نو جانم، میرا یوول تمہارے ٹومی کو منا لے گا، اور تم تو پہلے سے ہی میری ہو۔ اس نے آنکھ ماری تھی اور مناہل دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور اندر چلی گئی۔ فارس بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ اب وہ دونوں اپنی اپنی بائک لے کر نکلے تھے اور ایک دوسرے سے ریس لگاتے۔ فارس ہمیشہ
اسے جان بوجھ کر ہار جاتا تھا اور وہ اس کی اس حرکت پر اسے گھر کر رہ جاتی تھی۔ وہ دونوں خوش تھے، ان کی زندگی پرسکون تھی۔ فارس ہاسپٹل سے آتا تو وہ اس کا اچھے طریقے سے استقبال کرتی تھی۔ وہ کبھی کبھی آفس چلی جاتی تھی یا زیادہ تر وہ گھر یا فارس کا سر کھاتی پائی جاتی اور فارس بھی اس کو اچھے سے تپاتا تھا۔ آگ لگے بستی میں فارس اور مناہل گم اپنی مستی میں۔ وہ کچن میں کھڑا امیمہ کے لیے پاستا بنا رہا تھا اور وہ شیلف پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی دامیار کے فون میں سیلفیز بنا رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر آہستہ سے مسکرا دیتا، پھر پاستا بناتا۔ دامیار پہلے پاستا ٹیبل پر رکھا اور پھر امیمہ کو شیلف پر سے اٹھایا اور چیئر پر بٹھا کر اس کے سامنے پاستا رکھا تھا۔ امیمہ نے فون ایک طرف رکھا اور دامیار کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھ کر اسے پاستا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ امیمہ بھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد امیمہ نے اپنے لیے جوس نکالا اور دامیار کے لیے کافی بنائی۔ پھر وہ دونوں باہر لان میں لگے جھولے پر آ بیٹھے تھے۔ امیمہ نے اوپر آسمان پر چاند کو دیکھا، مکمل چاند کو، اور پھر اس نے مسکراتی نظروں سے دامیار کو دیکھا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر کھلکھلا دی تھی۔ دامیار اس کے لمبے بالوں کو ہوا میں اڑتے دیکھ انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور بھاگ گئی اور لان میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور دامیار اس کی شرارت سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا اور پھر وہاں اس کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں۔ میرا ٹیڈی بیئر، میرے ہاتھ آ جاؤ، ورنہ جب میں نے پکڑا تو پھر دوبارہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں آؤں گی، آپ پکڑ کر دکھائیں مجھے۔ اور وہ پھر بھاگی تھی اور دامیار اسے پھر پکڑنے بھاگا تھا۔ امیمہ خوش تھی، وہ دامیار سے محبت کرتی تھی اور بے انتہا کرتی تھی، اظہار بھی کرتی تھی۔ دامیار کی محبت نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے کچھ کمی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے نورے کو پکارا تو کوئی جواب نہ آیا تھا۔ اس نے اسٹڈی میں دیکھا اور پھر اس نے پورا گھر چھان مارا تھا مگر اسے وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ سوہم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پہلے فارس کو کال کر کے پوچھا، پھر دامیار سے، مگر وہ ان کے گھر بھی نہیں تھی۔ آخر کہاں گئی نورے؟ سوہم کی سانسیں سوکھ گئی تھیں۔ اسے احساس ہوا برے طریقے سے کہ وہ تو اسے اینجل کہتی تھی اور اس نے اس کا مان توڑ دیا تھا۔ وہ جس لڑکی سے اسے عشق تھا اس کی بربادی کا سبب وہ خود بن گیا تھا۔ اس کے لیے یہ زندہ درگور ہو جانے کے برابر تھا۔ وہ اپنے انتقام میں خود کو بھی برباد کر گیا تھا۔ وہ صوفے پر ڈھہ گیا، وہ ہار گیا۔ سوہم شاہ ہار گیا۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی اور اس گھر میں تنہائی تھی اور سوہم شاہ اکیلا تھا، بالکل اکیلا تھا۔ وہ اس کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ ایک بار وہ مجھے مل جائے، اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اپنی نورے کو، اپنی آنکھوں کے نور کو، وہ نہیں ہے تو سب ادھورا لگ رہا ہے۔ اور نورے کے بعد وہ ادھورا ہی تو تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی مانند تھی، درد کے لمحوں میں سکون کی مانند تھی۔ وہ سوہم شاہ کے لیے 1 سال بعد۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے محبت کی دیوانگی۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا، تو آ جائیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ 1 سال بعد وہ خاموشی سے رخصت ہوتی لیہا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دادا دادی بہت محبت سے الوداع کیا تھا۔ آج اس کی رخصتی تھی۔ نورے بھی تیار ہوئی، اداسی سے کھڑی تھی۔ وہ ان سے بہت اٹیچ ہو چکی تھی۔ کچھ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آئے تھے اور پھر اسے الوداع کر کے وہ جب واپس گھر آ گئے تو وہ بھی دادا دادی کو ان کی دوائیاں دے کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے چینج کیا اور پھر کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہاں سے چاند نظر آتا تھا اور وہ روز اسے دیکھتی تھی۔ اسے چاند کو دیکھ کر ہمیشہ وہ ستمگر یاد آتا جو اس کا عشق سائیں تھا۔ نورے صدیقی کو اس سے عشق تھا اور یہ شدید ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں وہ اسے بھلا ہی کب تھا۔ وہ اس کی نس نس میں بسا ہوا تھا۔ وہ اس کے دیدار کو ترسی ہوئی تھی مگر اسے ڈر تھا کہ اگر وہ سوہم کے پاس گئی تو وہ اسے چھوڑ دے گا، اور یہی سوچ کر وہ اس سے دور تھی اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے تمام عمر سوہم شاہ کے بغیر گزارنی تھی۔ آج ولیمہ تھا، وہ سب تیار ہو چکی تھی۔ ولیحہ کی شادی ایک بزنس مین سے ہوئی تھی جو کہ اس کا کزن بھی تھا۔ پھر وہ لوگ ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے اور اندر قدم رکھتے ہوئے نورے کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ آج بھی حجاب میں تھی کیونکہ آج کا فنکشن کمبائن جو تھا 1 سال کا عرصہ کم نہیں تھا، اور سوہم شاہ اس 1 سال میں بہت تڑپا تھا۔ اپنی نورے کے لیے کچھ نہیں بدلا تھا۔ اگر کچھ بدلا تھا تو سوہم کا مزاج، وہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے غصے سے بچا ہو، مگر دن کو سخت نظر آنے والا انسان رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کی یاد میں جلتا تھا۔ ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ وہ ایگل نیس میں آئے مجرم کو اتنی بری سزا دیتا تھا کہ ہر کوئی کانپ جاتا تھا۔ وہ نہایت سرد مزاج کا انسان بن گیا۔ فارس اور دامیار ہی بس بچے ہوئے تھے۔ اب بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ رہا تھا۔ ایک بار مجھے مل جانے دو اور پھر دور نہیں جانے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بہت تڑپا ہوں۔ اسے اپنے اینجل کو سزا دے رہی ہو۔ ابھی وہ بیٹھا اسے سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو معید شاہ کا تھا، وہ اس کا نیا بزنس پارٹنر جو تھا۔ ہاں ہیلو سوہم، تم پہنچے نہیں ابھی تک؟ اس نے پوچھا۔ کہاں؟ سوہم انجان بنا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ آج میرا ولیمہ ہے اور تم پہلے کے فنکشنز میں بھی نہیں آئے، مگر اب اگر تم نہ آئے تو میں تمہیں خود لینے آؤں گا۔ مشکل سے ہی صحیح مگر معید کی دھمکی کام کر گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آدھے گھنٹے میں، اوکے۔ اور پھر وہ اٹھا اور ڈریس چینج کی اور پھر باہر نکل گیا۔ وہ 10 منٹ میں ریسٹورنٹ کے سامنے تھا۔ فنکشن کمبائن تھا۔
وہ پہلے سے جانتا جب وہ اندر داخل ہوا تو معید نے خود اس کا استقبال کیا تھا اور پھر وہ باقی بزنس پارٹنر سے ملنے لگا، اور پھر سوہم شاہ ہال کے ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ جب اس کی نظر اسٹیج پر گئی اور وہاں کھڑے معید کو مسکراتے دیکھ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر اس کی بیوی کے ساتھ حجاب جیسے نقاب میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ اسے نورے لگی، اور جب اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا اور پھر سوہم شاہ ساکت رہ گیا۔ وہ لڑکی نورے تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ ہوش میں آیا اور جلدی سے اسٹیج کی جانب بڑھا۔ وہ اسٹیج سے بہت دور تھا، تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا، مگر جب تک وہ پہنچا وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ سوہم نے مڑ کر دیکھا، وہ پچھلے لان کی طرف جا رہی تھی اور وہ بھی آہستہ سے کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آئی اور جھٹکے سے اپنا نقاب اتار چکی تھی اور وہ برے طریقے سے سسک رہی تھی۔ سوہم، اس نے شدت سے پکارا تھا۔ اسے آج شدت سے سوہم کی یاد آئی تھی۔ اسے لگا وہ مر جائے گی اگر وہ اس کو نہ دیکھ سکی تو نورے کی سانسیں رک جاتی۔ اگر اب کچھ دیر تک اس کا اینجل اس کو نظر نہ آتا تو، اور پھر اس نے محسوس کیا، اف مناہل، یہ دیکھو، اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں آیا اور اس نے شومیز کو اٹھا رکھا تھا جو کہ کچھ ماں کا تھا، اور اس نے دودھ سارا فارس پر گرا دیا تھا، اور پھر اس نے شومیز کے کپڑے چینج کیے اور مناہل کو دیکھا جو کہ شورائن کو شاور دلا کر اب اس کو کپڑے پہنا رہی تھی۔ وہ دونوں جڑواں تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک، دونوں ہی فارس پر گئے تھے۔ وہ اس کی کاپی تھے۔ وہ ابھی تو چھوٹے تھے مگر دادی کہتی تھیں یہ بڑے ہو کر تمہاری طرح جیسے تم بچپن میں کرتے تھے، تمہارے ناک میں دم کریں گے، اور وہ تھے بھی ایسے۔ وہ اسے مناہل کے پاس جب بھی محسوس کرتے وہ رونے لگتے اور وہ بس دانت پیس کر رہ جاتا۔ اس نے ابھی سے ان کے لیے الگ روم ڈیکوریٹ کر لیا تھا۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو انہیں اسی کمرے میں پھینکے گا، اور اپنے اس خطرناک خیال کا اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جانتا تھا اگر اس کی بیوی کو پتہ چلا تو سب سے پہلے وہ اسے باہر پھینکے گی، اور مناہل کی تو وہ جان کا ٹکڑا تھے اور وہ ان میں گم رہتی تھی، اور فارس اس سے سارے بدلے پورے کرتا تھا۔ دامیار امیمہ کی بھی ایک بیٹی تھی، گامزہ دامیار سلطان۔ وہ شمیز اور شرائم سے چھوٹی تھی اور وہ بالکل امیمہ پر گئی تھی۔ چھوٹی سی گڑیا میں دامیار اور امیمہ کی جان بستی تھی۔ امیمہ اب بھی ویسی تھی، بات بات پر رونے والی۔ دامیار کے بقول یہ اس کا فیورٹ مشغلہ تھا، اور وہ دامیار کے لیے اب اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ وہ مکمل تھے اور ان کی محبت مکمل تھی۔ وہ دامیار کی دیوانگی تھی۔ امیمہ نے کبھی نہیں سوچا تھا مگر اللہ نے اس کی قسمت میں ایک شہزادے کا ساتھ لکھا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور وہ اس کی عزت بھی کرتا تھا، اسے شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس پر جان مارتا تھا۔ خدا نے اسے بہتر نہیں بہترین سے نوازا تھا اور وہ خوش تھی۔ دامیار جیسے بگڑے ہوئے انسان کو بھی محبت نے سدھار دیا تھا۔ وہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کیا تھا، اسے امیمہ کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے گناہوں کا اندازہ ہوا تھا، اور پھر اس نے توبہ کر لی۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ نے اسے انعام کے طور پر امیمہ مرزا عطا کی تھی، اور وہ اس انعام پر اللہ کا جتنا شکر کرتا کم تھا۔ اگر دنیا کو پتہ چل جائے مجھے تم سے کتنی محبت ہے تو آدھی رشک سے مر جائے، آدھی حسد سے۔ وہ بولا، بہت جانا پہچانا تھا۔ وہ مڑی اور اس کی دنیا رک گئی تھی، سب جام ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے اس کا عشق سائیں کھڑا تھا۔ اس کو جیسے زندگی مل گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی تھی اور اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ جانتی تھی آج وہ اسے نہیں دھتکارے گا۔ نورے سوہم شاہ شدت سے رو رہی تھی۔ ہاں، آج وہ اس ستمگر کے ستم پر اسی کے سینے سے لگ کر روئی تھی، اور پھر اپنے نازک ہاتھوں سے اس نے سوہم کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ اس نے وہ اتنے عرصے کی اذیت اس کے سینے سے لگ کر بہا دی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی اور اس نے سوہم کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی۔ وہ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں۔ نورے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کو چھوا تھا اور ایک آنسو سوہم کی آنکھ سے گرا اور نورے کو خود میں بھیج گیا تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ہاں، آج وہ اللہ کے اس کرم پر رو دیا تھا۔ اس ایک سال میں اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اپنی آنکھوں کے نور کو، اپنی نورے کو۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہوا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ ان آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ کتنی ویرانی تھی ان آنکھوں میں۔ وہ روئی روئی سی آنکھیں تھیں اس ستمگر کی یاد میں۔ وہ راتوں کو جاگی ہوئی اور سسکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ وہ سوہم نے اس کو دیکھا اور بولا، کیوں نورے مجھ سے دور کیوں ہوئی؟ کیوں مجھے تڑپایا اتنا عرصہ؟ اب تمہیں میری اس تڑپ کا حساب دینا ہوگا نورے سوہم شاہ۔ نورے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے نورے کو اٹھایا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ نورے نے ہاتھ پاؤں مارے تھے مگر کچھ بھی کام نہیں آیا تھا، اور پھر آخر سوہم نے اسے گاڑی میں آ کے بٹھایا اور گاڑی چلا دی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ترین کر دی تھی۔ نورے کی چیخ بلند ہوئی تھی مگر سوہم نے گھر آ کر ہی گاڑی روکی تھی۔ پھر گاڑی سے اترا اور اسے بھی اتارا تھا۔ کمرے میں لا کر اسے پھینکا اور اس کے قدموں میں بیٹھا اور سر اس کی گود میں رکھ گیا تھا۔ نورے تھم گئی تھی۔ اس نے سوہم کو پکارا تھا اور سوہم نے بس کہنے پر اکتفا کیا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے میں وہاں سے چلی گئی۔ میں آپ سے دور رہ سکتی تھی مگر آپ کے نام سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔
آپ کے بغیر جینا سہانے روح تھا، مگر میں ڈر گئی تھی۔ میرے عشق سائیں نے میرا مان توڑا تھا، مجھے توڑ دیا تھا، اس دنیا کی بھیڑ میں اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے عشق سائیں نے جو مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، میں نے بھی خود کو اکیلا چھوڑ دیا۔ مجھے یقین تھا اندر کہیں نہ کہیں کہ آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ سوہم نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ نورے، اپنے عشق سائیں کو معاف کر دو جانا، ایک بار اپنے اس دیوانے کو معاف کر دو، آخری بار میری آنکھوں کے نور، میری نورے۔ مجھے پسند ہے میرا راتوں میں تجھے یاد کرنا، تیری تصویروں سے باتیں کرنا، مجھے پسند ہے تیرا مجھ سے یوں محبت کرنا، مجھے پسند ہے وہ تجھے ہر لمحے یاد کرنا، مجھے پسند ہے تیرا چھپ کر میرا دیدار کرنا، مجھے پسند ہے تیری قاتل نگاہوں کا مجھ سے شکوہ کرنا، اور مجھے پسند ہے تیرا مجھ سے یوں حیا کرنا، مجھے پسند ہے تیرا میرا یوں انتظار کرنا، مجھے پسند ہے وہ تیرا مجھ سے شکایت کرنا، مجھے پسند ہے وہ میرے دل پر تیرا یوں حکمرانی کرنا، مجھے پسند ہے وہ تیرا مجھ سے محبت کرنا۔ سوہم نے اپنی آنکھوں کے نور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہ مسکرا دی۔ ہاں، اس نے اپنے سوہم شاہ کو معاف کر دیا تھا۔ سوہم، مجھے وہ گجرے لے کر دیں۔ اچھا، ایک شرط پر۔ کیا؟ نورے نے اسے پوچھا تھا۔ وہ گجرے میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا اپنی آنکھوں کے نور کو، اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک شرط پر تمہیں وہ گجرے لے کر دوں گا۔ بھلا گجرے پہنانے کے لیے بھی کوئی اپنی بیوی سے اجازت لیتا ہے؟ کہاں ملنا تھا ایسا معصوم شخص؟ نورے نے اس کے سامنے ہاتھ کیا اور اس نے گجرے اس کے ہاتھ میں پہنا کر اس کے ہاتھ چومے تھے۔ وہ مسکرا دی اور پھر اس کی آواز سوہم کے کانوں میں گونجی تھی۔ تم وہ ہاتھ ہو جس کو تھام کر میں اس دنیا کی ساری محرومیوں کو ختم کر دوں۔ تم وہ آنکھ ہو جس سے مجھے بدتر سے بدتر چیز بھی خوبصورت دکھائی دے۔ تم وہ دل ہو جو دنیا کا خوبصورت ترین دل ہے میری نظر میں۔